الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والوں نے کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی قدرت سے بنایا ہے. کوئی چیز اپنی مرضی سے نہیں بنی، بنانے والا اللہ، کائنات کو باقی رکھنے والا بھی اللہ. اور ایک دن آئے گا اپنی قدرت سے ساری کائنات کو اللہ ختم فرمائیں گے. کائنات کو اپنی قدرت سے اللہ ختم کریں گے، کوئی چیز نہیں باقی رہے گی. جیسا ہمارا اجتماع کا منظر ہے، یہ قیامت کی ایک ہلکی سی جھلک ہے کہ لوگ مارے پھریں گے، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کوئی سایہ نہیں. یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں. ایک میل پر سورج ہوگا، سورج ایک میل پر ہوگا، اور وہ سورج ایسا بھیجے کو پکائے گا جیسے ہانڈی میں سبزی پکتی ہے، ناک کے راستے سے بہ رہا ہے. گناہوں کے بقدر آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک. آپ نے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آدمی یہاں تک پسینے میں گناہوں کے بقدر ڈوبا ہوا. ایسا بھیانک منظر ہے. ساری دنیا کے انسان سب کے سب جمع ہے. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. سارے انسانوں کو اللہ جمع کریں گے. کیسا دن ہے؟ اللہ جلال میں ہے. سارے انسانوں کا حساب ہونا ہے، ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ایک ایک فرد کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. پھر پوری زندگی کا حساب ہے، ساری دنیا کے انسانوں کا حساب ہونا ہے. جتنے سی اے ہیں، چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے، محاسب ہے، اکاؤنٹ سیکھا ہے، جی ان کو بھی اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. ایسا بھیانک دن ہے. آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. کہ آج کے دن جس کو تو پڑھ لے
یہ تیرا نام عمل تجھے بتا دے گا، یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، آخرت کی تیاری کا موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے۔ موت کے وقت میں انسان آخرت کی تیاری کا ارادہ کرے گا، لیکن موت پر اس کو تیاری کا موقع نہیں ملے گا، پھر پچھتائے گا۔ فرعون بھی کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن اس وقت کا ایمان اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ نمرود وہ بھی دیکھ لیا حقیقت کو، جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے وزیر تھے، بڑے بڑے حاکم تھے، دنیا کا نظام چلانے میں اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے انا ربکم الاعلی، کہ سارا نظام ہم چلا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب موت آتی ہے تو سب ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کا اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو دنیا میں باقی رہے۔ ہر ایک کو اللہ ختم کریں گے، انسانوں کو ختم کریں گے، جنات کو ختم کریں گے، فرشتوں کو ختم کریں گے، آسمان لپیٹ لیں گے، زمین مٹھی میں لے لیں گے، سورج بھی نور ہو جائے گا، چاند بڑھ جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے۔ ایک وقت آنے والا ہے ساری دنیا کے انسانوں کو ختم، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو اللہ ختم کریں گے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کیا باقی رہے گا؟ جب اللہ نے اور بنانے والے نے اعلان کر دیا ہے ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے، تو میرے بزرگوں بتاؤ کون سی چیز باقی رہ سکے؟ بنانے والے نے اعلان کیا ہے، جیسے بنانے والا اللہ، باقی رکھنے والا اللہ، ایک دن ان سب کو ختم کرنے والا اللہ۔ حدیث پاک میں لکھا ہے جب سب مر جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، تو کوئی اعلان کرنے والا بھی نہیں کہ فلاں کا جنازہ ہے، فلاں کی موت آ گئی ہے۔ کوئی ان کو نہلانے والا نہیں، کوئی ان کو کفنانے والا نہیں، کوئی ان پر نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں، اور کوئی ان کو لے جا کر دفنانے والا نہیں۔ حدیث پاک میں لکھا ہے 40 سال تک یہ منظر اسی طرح پڑا رہے، ساری دنیا کو تہس نہس کر کے اللہ رکھ دیں گے، ساری دنیا ختم کرا ہے 40 سال تک۔ 40 سال کے بعد اللہ اپنی قدرت سے ساری مخلوق کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے، اعلان کریں گے این المتکبرون، ختم کرو، کہاں ہے وہ تکبر کرنے والے؟ این الجبارون، کہاں ہے وہ ظلم کرنے والے؟ این الملوک، کہاں ہے وہ وزیر، وہ بادشاہ؟ کوئی بولے؟ کوئی نہیں بول سکتا، سب خاموش، سناٹا۔ ہلکا لگوڑا بکھرا دو، مونڈیوں کرو کہیں گے۔ اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، ارے بتاؤ آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی کیا بول سکے؟ سب خاموش ہیں۔ اللہ اعلان کریں گے للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، اکیلا اللہ جو قہر والا، جو بڑی طاقت والا، جو بڑی قدرت والا، بس آج کے دن کا مالک اللہ ہے۔ مالک یوم الدین، مسلمان ہر نماز میں پڑھ رہا ہے، ہر رکعت میں پڑھ رہا ہے مالک یوم الدین۔ دین کہتے ہیں بدلے کو، دین کہتے ہیں بدلے کو، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ، بدلے کے دن کا مالک، سب کا مالک ایک، سب کا مالک ایک، سب کا پروردگار، سب کا پالنہار، سب کا پرورش کرنے والا، سب کو روزی دینے والا، سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا تنے تنہا اللہ ہے۔ میرے بزرگوں، آدمی اپنی موت کو بھول گیا، اپنی قبر کو بھول گیا، اپنے آخرت کو بھول گیا، اپنے حشر کو بھول گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گیا۔ اتنا بڑا نقصان ہوا انسانوں کا کہ انسان اپنے انجام کو بھولا ہوا ہے۔
ساری دنیا کے انسان. اللہ نے اپنی قدرت سے سارے انسانوں کو بنایا, ساری مخلوق کو بنایا, اور انسان کو بنا کر اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ انسان کو بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے ساری مخلوق میں سب سے خوبصورت یہ انسان ہے. انسان کو خوبصورت بنایا ہے. بیٹے تم ویڈیو تو نہیں بنا رہے, یہ حرام ہے, گناہ ہے بیٹے, آپ کو معلوم نہیں؟ سارے فرشتے چلے جائیں گے. یہ ویڈیو تصویر بنانے والوں کو قیامت میں پتہ چلے گا سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. جو بات دل میں اتارنے کی ہے اس کو موبائل میں لے لیں, دل میں اترے, یقین بنے, عمل زندہ ہو, کامیابی ملے. موبائل میں اترے, کیا ملے گا؟ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. میرے محترم بزرگوں, بات سمجھنے کی کوشش کرو. یہاں کا جمع ہونا, اتنا بڑا اجتماع, یہ بڑی بنیادی چیز ہے. انسان کو اللہ نے سب سے اچھا اس لیے بنایا تاکہ یہ انسان اللہ کا تعارف کرائے, اللہ کا تعارف کرائے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ کی بندگی کرے, اللہ کا تعارف کرائے. مخلوق اتنی بڑی بڑی اللہ نے بنائی, یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. آدمی کا دین پر چلنا آسان اس وقت ہوگا جب آدمی اپنا یقین بنائے گا. دین پر چلنا آسان ضرور ہے, لیکن اس کی پہلی بنیاد ایمان بنانا, اللہ کی قدرت کا اعتماد اور یقین دل میں اتر جائے. ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ, اکیلا اللہ, اس کا کوئی شریک نہیں. سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرے اور سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہ کر سکے. ساری کائنات پر قابو اور کنٹرول اللہ کو ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر قابو کنٹرول اللہ کو ہے. اللہ کی قدرت سے قابو ہوا ہے, اللہ کی قدرت سے کنٹرول ہے. سورج اپنی مرضی سے نہیں نکلتا, اللہ کے چاہنے سے نکلتا ہے. چاند اپنی مرضی سے طلوع نہیں ہوتا, اللہ کے چاہنے سے طلوع ہوتا ہے. یہ بادل اپنی مرضی سے نہیں چلتے, اللہ کے چاہنے سے بادل برستے ہیں. زمین اپنی مرضی سے غلہ نہیں دیتی, زمین میں غلہ جو آتا ہے اللہ کے ارادے سے آتا ہے. ماں باپ کے ملنے سے بچہ نہیں ہوتا, اللہ کے چاہنے سے بچہ ہوتا ہے. ہر درخت پھل نہیں آتا, ہر درخت سے پھل نہیں آتا. اللہ جب چاہتے ہیں اور جس درخت سے چاہتے ہیں پھر پھل نکال کے دکھاتے ہیں. اللہ کرتے ہیں. حضرت جی شاہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ کرتے ہیں, اپنی قدرت سے کرتے ہیں, اور تنے تنا کرتے ہیں, اور سب کچھ کے بغیر کرتے ہیں. جو چاہے وہ کرے. یفعل ما یشاء, چاہت اللہ کی چلتی ہے. یحکم ما یرید, فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. چاہت اللہ کی چلے گی, اللہ کے ارادے سے ہوگا. اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے. آج مسلمان, میرے بزرگوں, آج مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایمان کی دعوت دوں. حالانکہ اللہ کا حکم ایمان والوں کے لیے ایمان کی محنت کا. آمنو کما آمن الناس, تمام کے تمام صحابہ وہ جو ایمان کی محنت کر رہے ہیں ایسے ایمان کی محنت کرو, اپنا ایمان ایسے بناؤ. یہ بات بھی خوب اچھے سے سمجھ لینا میرے بزرگوں. مرد محنت کرے تو مرد کا یقین بنے. اگر ابا نے محنت کی اور بیٹے نے محنت نہیں کی تو بیٹے کا یقین نہیں بنے. نوح علیہ السلام نے محنت کی, نوح علیہ السلام کا ایمان باکمال, لیکن ان کا بیٹا کہ وہ ایمان نہیں سیکھا تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے وقت کہہ رہا ہے
کہ میں یہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کیونکہ یقین نہیں بنایا۔ لوط علیہ السلام اتنے باکمال نبی، بیوی نے محنت نہیں کی، بیوی کا یقین نہیں بنا۔ آسیہ فرعون کی بیوی، شوہر ظالم، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، لیکن آسیہ نے ایمان کی محنت کی، ان کا ایمان بن گیا۔ میرے دوستو، ایمان بنانے کی محنت ہے۔ آج مسلمان نماز پر آ گیا، رمضان کے انتظار میں ہے کہ رمضان آئے روزہ رکھوں گا، بڑی اچھی بات ہے، حج ادا کروں گا، زکات ادا کروں گا۔ یہ مسلمان نماز سیکھ رہا ہے، یہ مسلمان روزے کے مسائل بھی سیکھ لیتا ہے، یہ مسلمان زکات کے مسائل سیکھ لیتا ہے، یہ مسلمان حج کے فرائض واجبات سیکھ لیتا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن یہ مسلمان اتنا غافل ہو گیا کہ جو ایمان سیکھنے کی محنت تھی اس کو اپنا کام نہیں سمجھا۔ کمزور ایمان والا 5 وقت کی نماز کا پابند تو ہو سکتا ہے، لیکن نماز کے ذریعے اپنے مسائل کا حل کا یقین اس کے دل میں نہیں ہے۔ نمازی ہے، روزے دار ہے، تلاوت کرتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کر لیتا ہے، کمزور ایمان والا ہے، ماحول کو دیکھ کے سب کر رہا ہے، اس کو یقین نہیں کہ میں نماز پڑھوں گا میرے مسائل حل ہوں گے، میں زکات ادا کروں گا اللہ مال کی برکت دیں گے، میں روزے رکھوں گا اللہ مجھے تقویٰ دیں گے، میں حج کروں گا اللہ مجھے ہدایت دیں گے۔ آج مسلمان کو اعمال پر یقین نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بات ہے کہ یہ مسلمان اپنے جو مقصد کے لیے دنیا میں آیا اس نے اس چیز کو نہیں سیکھا۔ اس لیے مخلوق، یہ کائنات انسانوں کے امتحان کے لیے ہے، مسلمان کے امتحان کے لیے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ یہ دکھا رہے ہیں کہ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تم اس کا یقین دل سے نکالو۔ ساری دنیا کے مسلمان آج اس بات پر ہے جیسے دنیا کر رہی ہے ہمیں بھی ویسا کرنا ہے۔ میں کمائی سے پلتا ہوں، میں دکان سے پلتا ہوں، میں تجارت سے پلتا ہوں، میں کھیتی باڑی سے پلتا ہوں، میں عہدے اور ڈگری سے پلتا ہوں، اپنے تجربات لے کر بڑھ رہے ہیں آگے۔ جو غیر مسلم تھے مکہ مکرمہ میں وہ بھی یہ کہتے تھے ہاں اللہ ایک ہے لیکن میری حاجت تو فلاں سے پوری ہوتی ہے، فلاں بیماری فلاں سے پوری ہوتی ہے، بچے کا مسئلہ فلاں سے حل ہوتا ہے۔ تو ایک ایک چیز کو یہ جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کی یہ محنت ہوتی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں اپنے دل کے یقین کو صحیح کرو۔ سب سے پہلی محنت اور بنیادی محنت اپنے دل کے یقین کو صحیح بنانے کی محنت۔ دل بنا تو جسم بنا، دل بگڑا تو جسم بگڑ گیا۔ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام انبیاء علیہ السلام سمجھاتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تم اس کا انکار کرنا سیکھو۔ سورج دیکھ کر کہو سورج سے روشنی نہیں ہے، روشنی اللہ کے چاہنے سے۔ بادل اور بارش کو دیکھ کر کہو بادل سے بارش نہیں ہے، بارش اللہ کے چاہنے سے۔ زمین کے غلے کو دیکھ کر کہو زمین سے غلہ نہیں ہے، غلہ اللہ کے چاہنے سے۔ دوا کو دیکھ کر کہو دوا تجھ میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے چاہنے سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر مسلمان نے یقین نہیں سیکھا اور چیزوں کو سوچتا رہا بھئی اللہ نے درخت بنا دیا اب درخت اپنی مرضی سے پھل دے گا، اللہ نے ماں باپ کو بنا دیا اب ماں باپ کی مرضی سے بچے ہوں گے، ماں کی مرضی سے چھاتی سے دودھ آئے گا، دکان اللہ نے دے دی اب دکان سے نفع ملتا رہے گا، تجارت اللہ نے دے دی تو اللہ کو ہم ایسا بنا کے رکھے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہم نے چیزوں میں سمجھی ہوئی۔ میرے دوستوں میرا بات کو سننا ہوگا،
بہت دھیان دینا ہوگا. اگر سمجھ جاؤ گے تو پھر زندگی بدلے گی, زندگی کا رخ بدلے گا, مخلوق کا تاثر نکلے گا, اعمال کے راستے سے اللہ سے لینا سیکھ جاؤ گے. سب سے پہلی بات, یہ بات دل کے اندر اتر جائے, مخلوق محتاج ہے اپنے وجود میں, اپنی بقا میں, اپنے گھٹنے بڑھنے میں, اپنے حرکت اور سکون میں اپنی ذات سے کسی کو نفع نقصان کیا پہنچائے, اپنی ذات سے اپنی ذات کو نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کی قسم اللہ کی محتاج. ہم یہ سمجھ رہے ہیں بڑا چیز آ گئی تو ہمیں عزت ملے گی, بڑا گھر بن گیا, بڑی گاڑی آ گئی, اچھے کپڑے پہن لیے, مہنگی چیزیں لے لی, لو بھائی عزت ملے گی. بڑے بڑے وزیروں کو اللہ نے ذلیل کر کے دکھایا ہے. حامان, شداد, قارون, بڑی بڑی مثالیں ہیں. قارون کے پاس کتنا مال کو نہیں بیان کیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں زور آور طاقتور لوگ اس کی چابیاں اٹھاتے. آپ غور تو کرو میرے بزرگوں, اتنا مال. وہ سمجھ رہا تھا میرا تجربہ, میرا فن, میری عقل, میری چالاکی, اس سے میں نے مال جمع کر لیا. عقل مندوں نے سمجھایا کہ نہیں نہیں, یہ اللہ کی طرف سے آیا, لیکن ماننے کو تیار نہیں. اللہ نے اس کے مال کے ساتھ اس کو دھسا کے دکھا دیا. شداد, اس نے کہا لوگ کہتے ہیں جنت جنت, اجی میں تو دنیا میں جنت بناؤں گا. تو بنایا خوبصورت پاؤں, اس میں نہریں, اس میں درخت, اس میں پھل پھول, اس میں خوشبوئیں, بہت خوبصورت جنت بنا لیا. لیکن اللہ کی قسم انسان اپنے ایک قدم کے رکھنے کا بھی طاقت نہیں رکھتا, ایک قدم کے اٹھانے میں اللہ کا محتاج ہے. اپنی جنت کی طرف گیا بڑے شان و شوکت سے, بڑے گھمنڈ کے ساتھ, لیکن اپنی جنت میں قدم رکھنے لگا. اپنی جنت میں جو اس نے جان مال لگا کر بنوائی تھی اس کے اندر بھی قدم نہیں رکھ پایا. اندر قدم رکھنے سے پہلے پچھلا قدم ہی اس کی موت کا ذریعہ بن گیا اور اپنی جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتا. انسان سمجھ رہا ہے میں جو چاہے کر لو. ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام ہے کہ سب کا مالک ایک ہے, اس نے دنیا میں انسانوں کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا. موت بھول کر آخرت آدمی بھول جائے گا, اور جس کی آخرت نگاہ سے ہٹ گئی اس کی زندگی خراب ہو جائے گی. ہدایت اللہ کے قبضے میں, دل انسانوں کے اللہ کے قبضے میں. اس لیے بڑے مبارک ہے, بہت ہی خوش نصیب ہے جو یہاں اجتماع میں آئے. اللہ آپ سب کی آمد کو قبول فرما لے. آمین. بڑی بات ہے. اللہ کے دین کی نسبت پر, اللہ سے ماننے کی نسبت پر, دعوت و تبلیغ کی نسبت پر حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد سے اللہ نے جو کام سارے عالم میں چلایا, اس بڑی نسبت پر آپ سارے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو قبول فرما لے. آمین. اب ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اس انتظام میں پورا تعاون کیا, اپنی زمینیں دی, اپنا مال دیا, یہ پنڈال لگایا, یہ بچھاٹ بچھائی, اتنے مہمانوں کو کھانا کھلایا, اتنے بڑے ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں خدمت میں لوگ لگے ہوئے ہیں, حکام لگے ہوئے ہیں. ہم سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس انتظام میں پورا تعاون کیا. بڑے مبارک ہیں آپ سب جو اللہ کی نسبت پر, دعوت و تبلیغ کی نسبت پر اتنا بڑا کام جس کام کو لے کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آتے. 1.25 صحابہ نے اس کام کے لیے جانیں قربان کی ہے, فاقے برداشت کی ہے, بھوک برداشت کی ہے, پیاس برداشت کی ہے. ایسے حالات آئے, اتنے بڑے کام کے نسبت پر آپ سب آئے ہو. اللہ آپ سب کی آمد کو قبول فرما لے. بہت بڑا کام کیا.
لیکن سب سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو آئے تو تھے اجتماع میں لیکن یہاں سے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. کریم بڑے خوش نصیب ہیں. ان کو ملنا، ان کو دیکھنا، یہ بھی اجر اور ثواب کی چیز ہے. ان کا ادب احترام کرنا. جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ بھی بہت دھیان سے سنیں گے، اور جو کسی مجبوری سے ابھی نہیں جا پا رہے، واپس گھر جانے کا ارادہ کیے ہیں، وہ بھی اس بات کو بڑے دھیان سے سنو. ہماری یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا جو کام ہے، صحابہ والا جو کام ہے، اس کام کی نسبت کو سمجھو. یہ کام کیوں دیا اللہ نے؟ یہ نسبت کیوں دی اللہ نے؟ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا کیوں ہے؟ اللہ معاف کرے، بعض مرتبہ ہم مسلمان اور ہم تبلیغ میں لگنے والے بھی اس محنت کی نیت نہیں صحیح کر پاتے. اس لیے ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، اگر لوگوں کو اس کام میں حاجتوں کی نیت پر اٹھاؤ گے تو حاجت پوری ہو جائے گی تو بھی لوگ کام چھوڑ دیں گے، اور حاجت پوری نہیں ہوگی تو بھی لوگ کام چھوڑ دیں گے. بات سمجھنا. داعی کی نیت میں وسعت ہے، داعی کی نیت میں بہت وسعت ہے. کیسی ہونا چاہیے نیت؟ اس محنت کے کرنے والوں کی نیت کیا ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی نیت کیا ہو؟ سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز نیت ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس محنت کے راستے سے ہمیں اللہ سے ہدایت لینی ہے. ہدایت اللہ کے خزانے کی قیمتی چیز ہے. سب سے قیمتی چیز اللہ کے خزانے کی وہ ہدایت ہے. جس کو ہدایت ملی وہ دنیا آخرت میں کامیاب، اور جس کو ہدایت نہیں ملی وہ دنیا آخرت میں برباد. ہدایت کے خزانے کی قیمتی دولت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو یہ حکم دیا، روزانہ ہر نماز میں، روزانہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں اپنے لیے، ساری انسانیت کے لیے اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگے. ہم پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگو، اس لیے کہ جس کو ہدایت مل گئی وہ دنیا آخرت میں کامیاب. تو اس محنت کے کرنے والوں کو کوئی پوچھے، بھائی تبلیغ کا کام کیوں کرتے ہو، جماعت میں کیوں جاتے ہو، گشت کیوں کرتے ہو، مشورہ کیوں کرتے ہو، تعلیم کیوں کرتے ہو، سارے کام کا خلاصہ اجی ہمیں اس محنت سے اللہ سے ہدایت لینی. اگر نیت صحیح ہو گئی تو موت تک چلنا آسان، اور اگر مسلمان نے نیت صحیح نہیں کیا تو یہ درمیان میں تک کے بیٹھ جائے گا. صحابہ نے پوچھا ہمیں اس محنت پر کیا ملے گا؟ صحابہ بڑے سمجھدار تھے، ایک ایک بات پوچھ لیا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا حضور ہمیں اس محنت پر کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا فلکم الجنہ، اس محنت کے راستے سے تمہیں جنت ملے گی. جنت. سچ بتاؤ، جس کی نیت جنت کی حاصل کرنے کی ہوگی، کیوں بھائی وہ تھوڑی محنت کر کے چھوڑ دے گا، وہ چلہ لگا کے چھوڑ دے گا، وہ 4 مہینہ لگا کے چھوڑ دے گا، وہ رمضان کے روزے رکھ کے چھوڑ دے گا، وہ حج کر کے چھوڑ دے گا؟ کیوں نہیں بھائی، وہ تو موت تک کرنا ہے. موت پر اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا. انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے پر اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا. ایک آدمی بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، اب اس نے زندگی بگاڑ لی تو بگڑ گئے، تو بگڑ گیا تو ناکام ہو گیا. ایک آدمی بہت بگڑا ہوا تھا، اس نے اپنی زندگی میں توبہ کر لی تو بہت سمجھدار آدمی ہے. توبہ پر پچھلے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو اجتماع ہے، یہ صرف بیان اور تقریر کے لیے نہیں ہے، بلکہ سارے مسلمانوں کی زندگی کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، اسباب اور چیزوں سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف آ جائے. یہ محنت کا رخ اتنا بڑا ہے، ایک مسلمان بھی فارغ نہیں ہے
چین سے بیٹھنے کا موقع نہیں ہے. یہ مسلمان خوش ہو رہا ہے میں حلال کمائی کماتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے حلال کمائی کا قیامت میں حساب ہے اور حرام پر تو عذاب ہی عذاب ہے. آپ سوچو تو صحیح میرے بزرگوں, ہم سمجھ رہے حلال کما رہے ہیں. حلال کمانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, حرام نہیں کمانا. یقین صحیح بنا تو حلال کمائے گا اور یقین بگڑا تو یہ حرام بھی کما لے گا. آپ دیکھ لو آج دنیا میں بگاڑ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کہ اندر سے یقین بگڑا ہوا ہے. یقین بگڑتا ہے تو اعمال بگڑتے ہیں, اخلاق بگڑتے ہیں, اس میں ریاکاری آتی ہے, اس میں نام و نمود آتا ہے اور یہ آدمی دوسروں کو نقصان پہنچانے پر آتا ہے. ساری دنیا میں جتنے نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب اپنے یقین کے بگاڑ کی وجہ سے ہے. ایمان نہیں سیکھا, ایمان نہیں بنایا تو ان کی زندگیاں بگڑ گئی. میرے دوستوں بات سمجھنے کی کوشش. یقین بنے گا تو اعمال بنیں گے اور اعمال بنیں گے تو اللہ راضی ہوں گے اور جب اللہ راضی ہوں گے تو ساری دنیا کے حالات کو اللہ درست کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے داؤد جانتے ہو جب میں راضی ہوتا ہوں اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں. فرمایا اے داؤد جب میں اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں بارشوں کو قطروں کی شکل میں دنیا میں اتارتا ہوں, لہلاتا ہوا باغ تیار کر دیتا ہوں, چیزوں کو سستا کر دیتا ہوں, حکمرانوں کو خادم بنا دیتا ہوں. اور اے داؤد جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارش کو سیلاب کی شکلوں میں لاتا ہوں, چیزوں کو مہنگی کر دیتا ہوں, فصلوں کو اجاڑ دیتا ہوں, حکمرانوں کو ظالم بنا دیتا ہوں, ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں آدمی کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے. آج سارے سمجھدار لوگ یہ کہنے کو تیار ہیں حالات خراب ہیں. ساری دنیا کے انسان سارے سمجھدار لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی حالات بہت خراب ہے. میرے بزرگوں غور تو کرو حالات خراب کیوں ہے. اس پر تو آ گئے حالات خراب ہے, اس کو تو سوچو حالات خراب کیوں ہے. حالات خراب اس لیے ہے اللہ ناراض ہے. یہ تو سمجھنے کی کوشش کرو. حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے, حالات کا تعلق احکامات سے ہے. احکام اگر صحیح ہو گئے, اللہ کے حکموں کو مسلمان اگر صحیح کرنے لگے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ حکموں پر حالات صحیح ہو جائیں. اللہ کا وعدہ حکموں کے ساتھ ہے. اللہ کا وعدہ اسباب اور چیزوں کے ساتھ نہیں, عہدے اور ڈگریوں کے ساتھ نہیں, ملک اور مال کے ساتھ نہیں, اکثریت اور طاقت کے ساتھ نہیں. بڑے بڑے اکثریت والے, بڑی بڑی حکومت والے, بڑی بڑی طاقت والے, بڑے بڑے علم والے, بڑے بڑے فنون اور تجربات رکھنے والے دنیا میں آئے لیکن حکموں کو پورا نہیں کیا, اللہ نے برباد کر کے دکھایا. میرے دوستوں اور بزرگوں یہ دعوت و تبلیغ کی محنت یہ بنیادی محنت ہے. اپنے یقین و عمل کو صحیح کرو. اپنے یقین و عمل کو صحیح کرنے اور ساری امت اور انسانیت کے یقین و عمل کو صحیح کرنے کے لیے اللہ کے اوامر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پورا کرنا یہ ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے. سمجھنے کی کوشش کرنا. ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں نیت ہی صحیح نہیں کر پائے. سنو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تم محنت بھی صحیح کر لو, اگر نیت تم نے اپنی نہیں کی تب بھی تمہیں ہدایت نہیں ملے گی. اللہ کو راضی کرنے کی نیت, ہمارا اجتماع میں آنا, ارے کسی ایک آدمی کو ایک گلاس پانی پلانا, اس میں بھی اللہ کی رضا کی نیت ہو. یہ خدمت والے کیسی خدمت کر رہے ہیں, کیسے کنٹرول کر رہے ہیں, کیسے پارکنگ کر رہے ہیں,
جیسے کھانا پکا پکا کے کھلائے. خدمت والوں کو معلوم نہیں اسلام میں سب سے بڑا مقام شہادت کا ہے، اور شہادت کے بعد اگر مقام ہے تو خدمت کا ہے. خدمت میں معمولی اخلاص بھی ہوگا، اللہ عمل قبول کر لے. یہ بہت بڑی نعمت ہے خدمت کا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں چل رہے ہیں، راستے میں خدمت کا موقع آیا. آپ نے کہا بتاؤ بھائی جانور کون ذبح کرے گا اور اس کا سالن کون بنائے گا؟ سارے کام تقسیم کر دیے. پھر آپ نے فرمایا لکڑیاں چن کر میں لاؤں گا. مشکل کام اپنے ذمہ لیا. خندق کھودی جا رہی، چٹان نہیں ٹوٹ رہی، تو آپ نے کہا انا نازل، میں اترتا ہوں. اور آپ نے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، بھوک کی حالت ہے اور کدال چلائی ہے، اور اللہ نے وہ چٹان کو تین مرتبہ جب آپ نے ماری تو وہاں پر چٹان ٹوٹ گئی. مشکل کام آپ لے رہے ہیں. ہمارا سب کا مزاج خدمت کا مزاج بنے، تواضع کا مزاج بنے. اللہ کے راستے میں جانا یہ بہت بڑے کام کے لیے ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے جنت لینا ہے، اللہ سے ہدایت لینا ہے. ہدایت اس کو ملے گی جو یہ 3 کام کر لے. بہت دھیان سے سننا، ہر مسلمان ہدایت کا طالب بنے، ہر مسلمان کے دل میں ہدایت کی طلب آئے. ہدایت کے بغیر گمراہی ہے. ہدایت وہ نور ہے جو اللہ دلوں میں اتاریں گے. جیسے آنکھوں کی روشنی سے آدمی دیکھ لیتا ہے کہاں گڑھا ہے، کہاں کوئی چیز ہے، کہاں پتھر ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ لیتا ہے. نابینا آدمی نہیں دیکھ پاتا. ایسے ہی مسلمان کے دل میں ہدایت کا نور اتر گیا تو یہ دیکھے گا اس عمل پر، اس کام پر کیا نفع ہوگا آخرت میں، اور اس عمل پر اور اس بات پر اور اس کام پر آخرت میں کیا نقصان ہوگا. یہ دل میں وہ نور آتا ہے. آج مسلمان ہوش میں نہیں ہے، اس کو یہ یاد نہیں کہ ہدایت کتنی بڑی اللہ کے خزانے کی نعمت اور دولت ہے. مجھے اللہ سے ہدایت لینا چاہیے. سب نیت کرو، یہ بولو انشاءاللہ ہم اللہ سے اس محنت کے راستے سے ہدایت لیں گے. ارے بھائی لوگے کیا لوگے اللہ سے؟ بہت اچھا ماشاءاللہ. سارا مجمع نیت کر رہا ہے نا؟ ہاں اللہ سے ہدایت لینی ہے. ہدایت کس کو ملے گی؟ اب وہ بات سنو. ہدایت لینے کے 3 بڑے سبب ہیں. ہدایت کے لینے کے 3 بڑے سبب. سب سے پہلے مجاہدہ، دوسرے نمبر پر اطاعت، اور تیسرے نمبر پر انابت. ابھی عرض کرتا ہوں، آپ شاید نہ سمجھے پوری بات. ہدایت کے لینے کے 3 سبب. پہلی چیز مجاہدہ، دوسری چیز اطاعت، اور تیسری چیز انابت. ابھی تینوں باتیں آئے گی سامنے. مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدہ عربی کا لفظ ہے. مجاہدہ عربی کا لفظ ہے. اب کسے کہتے ہیں مجاہدہ؟ مجاہدہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری زبان میں تھکنا. آسان کر کے بتا رہا ہوں، مجاہدے کا مطلب ہے تھکنا. لیکن بات سمجھنا، ہر تھکنے کو مجاہدہ نہیں کہتے. مجاہدے کا مطلب تھکنا، لیکن ہر تھکنے کو مجاہدہ نہیں کہتے. ہر تھکنے کو مجاہدہ نہیں کہتے. مجاہدہ یہ جو عمل ہے اس میں یہ بات ہونا چاہیے، عمل میں اللہ کے وعدوں کا یقین ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی پاکیزہ طریقہ ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو. اب بات سمجھنا، چور چوری میں تھک رہا ہے تو کوئی عمل تو ہے نہیں، اللہ کا حکم تو ہے نہیں. ڈاکو ڈاکہ ڈالنے میں تھک رہا ہے، ایک مزدور مزدوری میں تھک رہا ہے، لیکن نماز چھوڑ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو یہ مجاہدہ نہیں بنے گا. کوئی آدمی بھائی سیڑھی لگا کے 10 منزلے پر چڑھ رہا اتر رہا ہے، پوچھو بھائی کیا کر رہے ہو؟ وہ کہہ رہا ہے میں مجاہدہ کر رہا ہوں، تو یہ مجاہدہ نہیں. کوئی آدمی جنگل میں پھر رہا ہے، کوئی منزل نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی مقصد نہیں، چلو بھائی پھر رہا ہے،
وہ کہنا کیا کر رہے ہو؟ بھائی مجاہدہ کر رہا ہوں. نہیں یہ مجاہدہ نہیں. مجاہدہ کہتے ہیں اللہ کے حکموں کو جب آدمی پورا کرے، اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ کرے. اس کو یقین ہو مسلمان کو کہ میں اللہ کا حکم پورا کروں گا، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے. یہ اس کو یقین ہونا چاہیے. دوسری چیز، جب عمل کریں تو اپنی مرضی سے نہیں کریں بلکہ نبی کے طریقے پر کریں. اور تیسری چیز، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. یہ تین باتیں میرے دوستوں ہر کام کرنے والے کو اور ہر مسلمان کو سامنے رکھنا چاہیے. ورنہ بہت سارے تھکنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز منہ پہ ماری جا رہی، روزہ رکھ رہے ہیں اور خوش ہو جا رہے ہیں. ان کے روزے پر ان کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا. حج پہ چلا گیا، احرام باندھا ہوا، عرفات سے پہنچ کر لبیک اللہم آپ کو شام کو 7 بجے ڈبلیو شو ملے گی اور آواز آ رہی لا لبیک ولا سعدیک. ہمیں پائی لگے گا مفتی صاحب نے پوچھا مفتی صاحب کہ یار میرے کو دھیان نہیں ہے کس کے پاس ہے، جے پور والے کے پاس ہے، میرے کو معلوم ہی نہیں ہے. اتنا قربانی دیا، لاکھوں روپیہ لگایا، کیوں آواز آئی؟ آواز آتی ہے تیرا احرام بھی حرام تھا، تیرے بدن میں دوڑنے والا خون بھی حرام تھا، تیری حاضری اور عبادت کیسے قبول ہو جائے؟ آج مسلمان اپنی نیت کو صحیح نہیں کر پا. آج مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ نہیں پا رہا. میرے کو دھیان ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا سب سے پہلی بات، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ سے جنت لینا ہے، ہمیں اللہ سے ہدایت لینی ہے. سارے بھائی نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں سامنے رکھ کر وقت لگائیں گے. اللہ کے راستے میں جانے والے بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ اکبر. کیا فضائل بیان کیا جائے آپ کے. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کھڑا ہونا. حدیث میں لکھا ہے موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں نکل کر کھڑا ہونا. اللہ اکبر. لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل وہ رات ہے جسے قدر کی رات کہتے ہیں، جسے شب قدر کہتے ہیں، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. 1000 مہینوں کی عبادت. آپ سوچو میرے بزرگوں. پھر حرم پاک جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. ایک نماز پڑھی گویا کہ 1,00,000 نماز پڑھی، ایک قرآن پڑھا گویا کہ 1,00,000 قرآن پڑھا. اتنا بڑا ثواب. اور پھر کسی خوش نصیب کو لیلۃ القدر ملے اور بیت اللہ میں ہو اور حجر اسود کے سامنے ہو اور یہ پوری رات عبادت میں لگ جائے، آپ حساب نہیں لگا سکتے کتنا اجر مل رہا ہے. لیکن ایک مسلمان اللہ کے دین کی محنت کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلا ہوا تھوڑی دیر کھڑا ہو گیا، اس کی عبادت سے بھی افضل اس کا تھوڑی دیر کھڑا ہونا ہے. کیوں؟ وہ عبادت کر رہا ہے اپنے لیے اور یہ کھڑا ہوا ہے کہ ساری دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے اور یہ ساری دنیا کے انسان جنت میں چلے جائیں اور ساری دنیا کے انسان اچھی زندگی گزارنے لگے. اس کا دل کا جذبہ سارے عالم کا ہے، اس لیے اس کا ثواب اس سے کئی گنا زیادہ ہے. ہمیں اندازہ نہیں. بڑے خوش نصیب ہو آپ جو اللہ کے راستے میں نکل کر آئے. کتنا مجاہدہ کیا، کیسی قربانی دی، کام دھندا چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا. یہ جوان بچوں نے اپنے ماں باپ کے لاڑ و پیار کو چھوڑا اور حلال کمائیوں کو لے کر تم اللہ کے راستے میں نکلے ہو. بہت مبارک لو. ایک صحابی نے پوچھا حضور میرے پاس 6,000 سونے کے سکے ہیں. 6,000. ارے کتنے ہزار بولو؟ 6,000 سونے کے سکے ہیں اور وہ مدینے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس سارے سونوں کے سکوں کو مدینے میں خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں خرچ کر دوں، یعنی سارا مال اللہ کے لیے دے دوں.
اور میں جماعت میں نہ جاؤں، یہ جو جماعت جا رہی ہے، تو کیا میرا یہ 6000 سونے کے سکوں کا خرچ کرنا، یہ جماعت میں جانے والوں کو جو اجر مل رہا ہے، کیا مجھے بھی ان کے برابر مل جائے گا؟ آپ سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جانے والوں کے برابر تجھے اجر کیسے ملے گا، جبکہ اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی آدمی سو رہا ہو۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے، اس سونے والے کے برابر بھی یہ سونا خرچ کرنے والے کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے راستے کا سونا قیمتی، اللہ کے راستے کا کھڑا ہونا قیمتی، اللہ کے راستے کا چلنا قیمتی، کہ بدن پر گرد و غبار لگ جائے۔ آپ اتنے بڑے میدان میں چل رہے پھر رہے ہیں، آپ جا رہے آ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے کتنے خوش نصیب۔ اللہ اکبر، یہ گرد و غبار جو بدن پر لگ گیا، ناک کے نتنوں میں گیا، معدے میں گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے کا گرد و غبار جہنم کے دھواں کو حرام کر دے۔ آپ سوچو، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایک بڑے عالم فرمایا کرتے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو، مولانا الیاس صاحب، آپ کی جماعتیں پیدل چلتی ہے تو میں دیکھتا ہوں اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے جماعتوں کے قدموں کے نیچے اللہ فتنوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں آپ کا پیدل چلنا کتنا طاقتور عمل۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ ایک مسلمان سے ملیں گے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیانات میں بھی یہ بات ہے، ایک فرشتہ ایک مسلمان کے راستے میں آ کر بیٹھ گیا، وہ مسلمان آیا، اس سے ملا، بتاؤ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے میں ایک مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، فرشتے نے کہا، اچھا کوئی معاملہ ہوگا، پیسے لینے دینے ہوں گے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، کوئی پیسہ لینا دینا نہیں۔ کہا اچھا کوئی چیز خریدنا بیچنا ہوگی؟ کہا نہیں نہیں نہیں، خریدنا بیچنا بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا کوئی رشتے کی بات ہوگی، بیٹا بیٹی کا رشتہ کچھ کرنا ہوگا؟ اس مسلمان نے کہا نہیں بھائی مجھے یہ بھی نہیں کرنا۔ فرشتہ پوچھتا گیا، وہ نہیں نہیں کہتا گیا۔ تو فرشتے نے سوال کیا، پھر تم کیوں جا رہے ہو اس گاؤں میں؟ کہا ایک مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے اس کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تجھے خوشخبری سنانے کے لیے، اے وہ مسلمان جو کسی مسلمان سے اللہ کے لیے ملنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ تو مسلمان مبارک ہو گیا، بابرکت ہو گیا، تیرا چلنا بھی بابرکت ہو گیا، اور تیرے اس عمل کی وجہ سے جو تو کسی مسلمان کو اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہے، اللہ نے تیرے لیے جنت میں محل بنا دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں پتہ نہیں کہ کسی مسلمان کو ملنے جانا کتنا طاقتور ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے اللہ کے راستے میں جانے والے بھائی۔ اور جو مسلمان کسی مجبوری سے ابھی اللہ کے راستے میں نہیں جا رہا، اگر وہ بھی اپنے محلے میں اس کام کو شروع کر دے کہ اپنے گھر سے مسجد اور مسجد سے مسلمان سے ملنے جانا اور اس مسلمان کو مسجد کے ماحول میں لانا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر مسلمان اس کام پہ آ گئے، مسجدوں میں آ کر مسلمانوں کو ملنے جانا، ان کو لے کر آنا، اللہ کے گھر میں لانا، خوشامد کرنا، ان کو لے کر مسجدوں میں بیٹھنا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، ایمان کے حلقوں میں بیٹھنا، میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی قسم وہ طاقتور عمل ہے۔ ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے علاقوں میں اگر برائی کے اڈے ہوں گے، شراب، جوا، زنا، چوری، برائی، گندگی، یہ عمل میں وہ طاقت ہے، تمہیں ایک تھپڑ نہیں مارنا پڑے گا، تمہیں کسی کو غصے سے دیکھنا نہیں پڑے گا، اور اللہ پاک اپنی قدرت سے اس عمل کی برکت سے وہ سارے فتنوں کو اکھاڑ پھینکے۔ بہت طاقتور عمل ہے۔
اللہ کے راستے میں جانے والے بڑے خوش نصیب ہیں. صحابہ جب اللہ کے راستے میں جاتے تھے اپنی جان مال ساتھ لے کر جاتے, اپنی جان مال ساتھ لے کر جاتے تھے. ان کے دلوں کے اندر کسی چیز کی محبت نہیں, نہ ملک چاہیے, نہ مال چاہیے, نہ عہدہ چاہیے, نہ ڈگری چاہیے, دنیا کی کوئی چیز کا مطالبہ نہیں. دیکھو میرے پیارے بھائیوں بزرگوں, آپ ذرا دھیان سے اس بات کو سمجھنا کہ صحابہ سے اللہ نے ہدایت کا کام کیوں لیا. ساری انسانیت کی ہدایت کا کام, انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی نعمتوں کی طرف لے جانے والا کام اللہ نے ان سے کیوں لیا, اور آج ہم سے اللہ کیوں نہیں کام لے رہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو بزرگ. اس کی دو بنیاد, ایک تو ان کے دلوں میں کسی ملک مال, کسی چیز کا, کسی رنگ برنگی چیزوں کا, کسی کی زمین کا, کسی کے اسلحے کا, دل کے اندر اس کو حاصل کرنے کا کوئی مطالبہ نہیں, کوئی طلب نہیں, کوئی محبت نہیں. دل پاک, تمہیں تمہارا ملک مبارک, تمہیں تمہارا عہدہ مبارک, تمہیں تمہاری زمینیں مبارک, تمہارے محلات مبارک, تمہاری تجارتیں مبارک, تمہاری منڈیاں مبارک. ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں تمہارا ملک مال نہیں چاہیے. سارے مسلمان کا یہ جذبہ دربار میں پہنچ گئے. رستم کے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ, اس کو سمجھانے کے لیے, ایک بات کہنے کے لیے, اس کو متوجہ کرنے کے لیے اس سے بات کرنا شروع کی. اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ کیا جی ہم اس لیے آئے ہیں, یہ سارا مال اور سارا محل, سارے خزانے, سارے پیداوار اور سارا نفع ہمارا ہے, ہم لینے کے لیے آئے. وہ ایک دم گھبرا گیا کہ بھائی ایسا کیسا, تمہارا کیسا ہے؟ یہ کرسی میری, محل میرا, باغ میرے, پیداوار میری, میں بادشاہ ہوں اس ملک کا. اس نے کہا اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ جو ایمان اور اعمال کی محنت کریں گے اللہ کی زمین پر اللہ انہیں خلیفہ بنائیں گے. اس نے کہا کہ آپ کے نبی کو کیسے پتا چلا؟ جی اللہ نے ایک کتاب اتاری ہے آسمان سے, جو اللہ آسمان سے کتابیں اتارتا ہے, اس نے آخری کتاب اتاری ہے قرآن شریف. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن اتارا ہے, ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. اللہ کا وعدہ ہے ایمان اور اعمال کی محنت کریں گے, ہم ان کو پوری زمین کی خلافت دیں گے. تو وہ گھبرا کے کہنے لگا, بادشاہ گھبرا کے کہنے لگا اگر ہم اسلام قبول کر لے تو ان کے دل میں تو ملک مال کی لالچ نہیں تھی نا, وہ تو سمجھانے اور متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے. کہنے لگے تم اسلام قبول کر لو گے تو سارا سب کچھ تمہارا ہے, ہم سب کچھ چھوڑ کر چلے جائیں. یہ نہیں کہ بھائی آنے جانے کا خرچہ تو دے دو, یا کچھ نہیں چاہیے, ملک نہیں, مال نہیں, منڈیاں نہیں, تجارت نہیں, سارا سب کچھ تمہارا, نہ حاکم بننا ہے ہمیں. بہت خوش ہو گیا, کہنے لگا ایسا مذہب تو بہت اچھا مذہب ہے, ایسا اسلام تو بہت ہی اچھا ہے. اس نے پیترا بدلا, کہنے لگا اگر اسلام قبول نہ کرے تو ہم تمہارے ملک میں رہیں گے, تمہارے مالداروں سے مال لیں گے, تمہارے غریبوں پر لگائیں گے. کہنے لگا ارے یہ مذہب تو بہت ہی اچھا ہے. دیکھ لو, دشمن بھی اسلام کی تعریف کرتے تھے کیونکہ مسلمانوں کے دل ان کی چیزوں سے پاک تھے. آج ہمارے دلوں کے اندر بھائی یہ بھی ڈاکٹر بن رہے, ہمیں بھی بننا ہے, ان کی منڈیاں ہیں ہماری بھی ہونا چاہیے, ان کی دکانیں ہیں ہماری بھی ہونا چاہیے. اسلام زندگیوں میں نہیں, جو چیز ان کے پاس ہے ہمیں بھی وہ چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو دنیا جنت بنا کے دی ہے, مسلمانوں کو دنیا قید خانہ بنا کے دیا ہے. دوسری بات صحابہ کے دلوں میں جو تھی, اللہ نے جو ان سے کام لیا, بہت سمجھنے کی بات ہے. ہم چاہے جماعت میں جا رہے ہو, چاہے ہمارے مسلمان بھائی اپنے مقام پر واپس جا رہے, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. صحابہ سے اللہ نے یہ ہدایت کا کام, سارے انسانوں کی بھلائیوں کا کام
اللہ نے جو لیا اس کی دوسری بنیاد یہ تھی کہ صحابہ کو تکلیف پہنچانے والوں کے لیے صحابہ کے دلوں میں ان کی ہلاکت کا جذبہ نہیں ہوتا تھا، ان کی ہدایت کا جذبہ ہوتا. دیکھو سننا، بات کو سمجھنا. ہمارے ماحول میں یہ باتیں نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہمیں اندازہ نہیں. بات کو پھر سنو. صحابہ کے دلوں میں ایسے انسانوں کے لیے بھی جو نقصان پہنچاتے تھے احسان کا جذبہ ہوتا تھا، جو تکلیف دیتے تھے ہدایت کا جذبہ ہوتا تھا، اذیت پہنچاتے تھے ان کو نفع پہنچانے کا جذبہ ہوتا. یہ صحابہ کا جذبہ. اور یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک مسلمان اپنی جان و مال لے کر نہ پھرے، در در کی ٹھوکریں کھائے، سردی گرمی برداشت کرے، بھوک پیاس برداشت کرے، بیمار ہو تو بھی چلے، بوڑھا ہے تو بھی چلے، حاجتوں کو قربان کرے، تب جا کر اللہ کی طرف سے یہ دو خوبیاں ملے گی. دنیا کی محبت، ملک و مال کی محبت نکلے گی. یہ دعوت و تبلیغ، یہ جماعت کی محنت، یہ اس کام کی محنت، یہ اتنا بڑا اجتماع، یہ نظام الدین سے جو ساری دنیا کو علن اعلان سمجھایا جا رہا ہے کہ اس محنت کو کرو. میرے دوستوں اور بزرگوں، جب مسلمان اس محنت پر آئیں گے تب جا کے اللہ کے وعدے پورے ہوں. ہر مسلمان کے ذمہ ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. اسی لیے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں. اے بیٹا یہ موبائل جیب میں رکھو. جب مسلمان اپنی جان و مال کو لے کے نکلے گا نا تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جان و مال کی محبت اس کے جی سے نکلے گی. آج مسلمان بھی چیزوں کی محبت جی میں لے کر جی رہا ہے. مال، چیزیں، اسباب، کپڑے، موبائل، گاڑیاں، گھر، ساری چیزیں جو دنیا والوں کو چاہیے وہ مسلمان بھی طلب میں لگ گیا. حالانکہ بات پکی ہے، ہر مسلمان کہتا ہے اللہ نے روزی متعین کی ہے، اللہ اپنے بندوں کو روزی دیتے ہیں. مسلمان کو دیتے ہیں، غیر مسلم کو دیتے ہیں. میرے دوستوں ایک بات اور اچھے سے سمجھ لو، یہ مالک، یہ اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، سب کا مالک ایک اللہ ہے. اس لیے سب کو ہوا دیتا ہے، سب کو پانی دیتا ہے، سب کو غلہ دیتا ہے، سب کو سانسیں دیتا ہے، سب کو زندگی دیتا ہے، سب کو موقع مہلت دیتا ہے. سب کا مالک ہے. اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے ایک ایک انسان کو سمجھانا ہے، اس کی خوشامد کرنا ہے. اس لیے ہدایت کا لینے کا ایک بڑا سبب مجاہدہ ہے. مجاہدے میں کیا کرنا ہے؟ لوگوں کے پاس جانا ہے، راحت آرام کو قربان کرنا ہے، اپنی جان مال لگانا ہے. ہماری جان و مال لگے اور سارے انسانوں کو ہدایت ملے. ہمارا کوئی دشمن نہیں، ہمارا دشمن اللہ نے جو قرآن میں سمجھایا ہے کہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن سمجھو. بہت دھیان سے سننا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم اللہ کے راستے میں جا تو رہے ہو لیکن 3 دشمن تمہارے ساتھ جا رہے ہیں. کتنے دشمن ہیں بولو؟ ارے بولو نا. لیکن ہمیں دشمن کا پتہ نہیں. ہم مسلمان ایک دوسرے کو دشمن سمجھ رہے ہیں، انسانوں کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں. 3 قسم کے دشمن ہیں، یاد رکھنا. فرماتے تھے تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، یہ 3 دشمن تمہارے ساتھ جا رہے ہیں. ایک تو نفس ہے، دوسرے شیطان ہے، اور تیسرے ہر آدمی میں بری عادتیں ہوتی ہیں. بد اخلاقی، بدگوئی، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، الگ الگ قسم کی بیماریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. یہ 3 دشمن. لیکن 3 کام کر لو تو سارے دشمنوں سے تمہاری حفاظت ہوگی. اپنے امیر کی اطاعت، مسجد کی 4 دیواری، اپنے اللہ کے راستے کے رات و دن کے صبح شام کے اجتماعی اور انفرادی اعمال. دیکھو اگر ان اعمال کی پابندی ہو گئی ہر فتنے سے بچو گے. پوری دنیا کے اندر فتنے متوجہ ہیں، سارے فتنوں سے بچنے کا ایک ہی علاج اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ جماعتوں میں نکالنا اس لیے ہے تاکہ سارے فتنوں سے بچ جاؤ، ورنہ زندگی کے مقصد کو بھول جاؤ گے اور چیزوں میں لگ جاؤ گے.
اور الجھنوں میں پڑو گے اور موت آئے گی، پھر توبہ کرنا چاہیں گے، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے راستے میں نکلنے پر یہ راز کھلتا ہے، جیسے بیمار کا ایکس رے میں رپورٹ آتی ہے، ایسے اللہ کے راستے میں نکلنے پر آدمی کے گناہ، آدمی کے دشمن، آدمی کی برائیاں اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ جس بیمار کو پتہ نہ چلے کیا بیمار ہو، وہ کیا علاج کرے گا؟ جس بیمار کو پتہ نہ چلے اندر کینسر ہے، وہ کیا احتیاط کرے گا؟ اندر شوگر ہے، کیا احتیاط کرے گا؟ مزے سے میٹھا کھا رہا ہے اور پریشان ہو رہا ہے، ارے بٹھا دو بھائی، بٹھا دو، باتیں نہ کرو، اے بھائی صاحب اس کو بولو بیٹھ جاؤ، جلدی سے بیٹھ جاؤ نا تم نیچے۔ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ گجرات سے آئے، وہاں بھی بڑا مجمع اور خوب جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی۔ پالنپور کا ایک علاقہ ہے، بہت بڑے بڑے آفیسر وہ اللہ کے راستے میں نکلے، وہ اللہ کے راستے میں نکلے۔ کوئی سپرنٹینڈنٹ 3 اسٹار والا ہوتا ہے نا، 3 ستارے، وہ اور فارسٹ آفیسر اور بڑے بڑے لوگ ذمہ دار قسم کے، وہ سب نکلے۔ 10-12 دن نہیں گزرے، تہجد میں اٹھتے تھے، ہچکیاں مار مار کے روتے تھے۔ جب ان کا امیر ان کو اٹھا کر گلے لگاتا، صبر کرو اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، تو وہ اور طاقت سے معانقہ کر کے ہچکیاں مار کے رو کر امیر صاحب سے کہتے، امیر صاحب ہم نے جن گناہوں میں زندگی گزاری، ایسے پاپی اور مجرم دنیا نے نہ دیکھا ہوگا۔ ہم نے رشوت لی، ہم نے غریبوں پر ظلم کیا، ہم آفیسر تھے اور لوگوں کو ستاتے تھے۔ اگر اس حال میں مر جاتے اللہ کو کیا منہ دکھا؟ بڑے بڑے گناہ گاروں نے توبہ کی ہے۔ آپ جیسے شریف لوگ جب اللہ کے راستے میں جاؤ گے تو آپ کتنے اچھے انسان بن جاؤ۔ دعوت و تبلیغ کی محنت اس لیے ہے، اللہ کے راستے میں پھرنا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمارا نفس جو بگڑا منمانی کرنے سے بگڑا، اب اس سے بچنا ہے تو اپنے امیر کی اطاعت کریں گے، مشورے کے تابع ہو کر چلیں گے، منمانی نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی سب مان کر چلو گے انشاءاللہ؟ کون کون مانے گا بولو انشاءاللہ؟ کس کی مانو گے؟ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اپنے ذمہ دار اور اپنے امیر کی مانو۔ اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت ملے گی۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اطاعت ہوگی تو ہدایت ہوگی۔ اللہ کے راستے میں اطاعت کے ساتھ چلنا، مشورے کے ساتھ چلنا۔ ہمارے سارے بھائیوں سے درخواست ہے، جو جہاں جہاں ہے، دور ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے، سڑکوں سے ہٹ کر کنارے سکون سے بیٹھ جائیں، جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھتے جائیں، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور جو مجمع جہاں آ گیا اب اپنی جگہ پہنچنا مشکل ہے، اتنے بڑے مجمع کو کراس کر کے گزرنا، کسی کو لات لگے پاؤں لگے، یہ اچھی بات نہیں۔ سکون کے ساتھ بیٹھ کر ضروری باتیں سنتے چلے جائیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے بھی سنیں، اور جو بھائی ہمارے مقام پر واپس کسی مجبوری سے جا رہے وہ بھی بات کو سنتے چلے جائیں۔ اللہ کے راستے میں بھی اور مقام پر بھی یہ ساری باتیں پیش آئے گی آپ کو، اس لیے نفس کی نہیں ماننا، سارا بگاڑ نفس کو ماننے کی وجہ سے۔ اطاعت کے ساتھ رہنا، اللہ کی ماننا، اللہ کے نبی کی ماننا، اپنے امیر کی ماننا، اپنے ذمہ داروں کی ماننا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے ہمارے سارے بھائی بڑے سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ جہاں جہاں جگہ مل رہی ہے تشریف رکھیں، اس لیے کہ اندر گنجائش نہیں ہے، بیٹھ کر سنے بات کو۔ اب پہلی بات ہم نے جو عرض کی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے اپنی جان و مال کے ساتھ نکلیں گے۔ جماعت چلے، پوری کوشش کرو سکون کے ساتھ ایک کنارے سے چلا کرو، جوڑی بنا کر چلا کرو۔ تمام کے تمام صحابہ اللہ کے راستے میں جب چلتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ سمندر کے سفر پہ بھی چلے۔ آپ دیکھو حضرت سلمان فارسی، حضرت سعد بن ابی وقاص، دونوں کی جوڑی بنی ہوئی ہے اور سمندر پہ گھوڑا دوڑا رہے ہیں۔
بے شمار واقعات ہیں. کیوں ایسا کرنا ہے؟ اور مخلوق کا بھی حق ہے ان کی رعایت کے ساتھ ایک کنارے سے ہم پیدل چلیں گے، اپنے سامان کو لے کر چلیں گے، اپنی ضرورت کا پیسہ اپنے پاس ہو. ساری دنیا میں یہ بات لوگوں کو معلوم ہے، جماعت میں نکلنے والے اپنی جان و مال کو لے کے نکلتے ہیں، جو کہ صحابہ کا طریقہ ہے. پوری امت میں صحابہ والا طریقہ زندہ ہوگا تو اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کے یہاں قبول ہوگا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہاری محنت کا، تمہاری عبادت کا جو جو عمل صحابہ کے طریقے پر آتا جائے گا اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہوتا جائے گا. اس لیے ہمیں پوری اطاعت کے ساتھ چلنا ہے. بستی میں جائیں گے، اللہ توفیق دے، ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، کسی ملک میں اتریں گے تو ہمارا پہلا کام ہے ہم سارے انسانوں کے لیے ہدایت کو سوچیں گے. اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں نکالا ہے، ساری دنیا کے انسان یہ بھی اللہ کے راستے میں کس طرح نکل جائے. مسجد نبوی کس طرح رات دن آباد تھی، ہم جس مسجد میں قیام کریں گے رات دن اللہ اس کو بھی آباد کرے. سارا کام مشورے کے ساتھ ہو. جو بھائی مقام پر رہیں گے آنے والی جماعتوں کا ساتھ دیں. اتنا کافی نہیں ہے آپ نے ایک وقت کے کھانے کی دعوت دے دی، اتنا کافی نہیں ہے آپ نے ان کو راستہ بتا دیا، بلکہ جماعتیں آئے مقامی لوگ ان کے ساتھ لگے، ان کے ساتھ قیام کریں، ان کے مشورے میں رہیں، ان کی تعلیم میں رہیں، ان کے ساتھ گشتوں میں رہیں. اس کو اعمال دعوت کہتے ہیں، اس کو اعمال نبوت کہتے ہیں، اس کو اعمال ہدایت کہتے ہیں، اس کو اعمال تربیت کہتے ہیں. ہر مسلمان فتنے سے بچنے کے لیے یہ تین کام کرے. ہر مسلمان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے یہ تین کام کرے. ایک تو عمومیت کے ساتھ رہے، ایک جماعت کے ساتھ چمٹا رہے، اور لازم پکڑے مسجد کو کہ مسجد میں ہر وقت رہنے کا مزاج بنائے. اگر یہ تین کام کسی نے کر لیا اللہ تمام فتنوں سے، تمام برائیوں سے اس کی حفاظت کریں گے. اللہ کے راستے میں نکالتے اس لیے تاکہ اللہ کے راستے میں نکل کر ان تینوں چیزوں کی مشق ہو جائے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے عمومیت کے ساتھ رہے، اپنا کوئی خصوصی مقام نہ بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رہا کرتے تھے. آنے والے لوگ آپ کی سادگی کی وجہ سے آپ کو نہیں پہچانتے تو آپ کے پاس سے گزرتے، کبھی پاؤں لگ جاتا، کبھی چادر پاؤں میں کھینچ لیتے، آپ کو تکلیف ہوتی. صحابہ نے کہا کیا ہم آپ کے لیے اونچی جگہ بنا دیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس مجمع سے علیحدہ نہ کرو، میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میری چادر بھی رون دے، چاہے میرا گلا رون کر چلے جائے. عمومیت کے ساتھ رہنا. عمومیت اور سادگی سنت کے قریب ہوتی ہے. عمومیت سے رہنا چاہیے، ہر مسلمان کے ذمہ ہے. سادگی سنت کے قریب ہوتی ہے. ایک بڑی ذمہ داری سارے مسلمانوں کی یہ ہے ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات اور ہماری پاکیزہ معاشرہ زندہ کرے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے. خاص طور سے اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری. اتنا کافی نہیں ہے آپ نمازی ہیں، آپ کی نماز مسجدوں میں ہے. اتنا کافی نہیں ہے آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کا روزہ آپ کے پیٹ میں ہے. اتنا کافی نہیں ہے آپ زکات دیتے ہیں، آپ کی زکات مسلمانوں میں ہے. اتنا کافی نہیں ہے آپ حج کرتے ہیں، آپ جا کر حج بیت اللہ کرتے ہیں. اس ملک میں رہنے والوں کے مسلمانوں کی بڑی ذمہ داری اپنے اخلاق بنانا، ہر ایک کے ساتھ اچھا کردار، اچھا برتاؤ، برادر وطن کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اپنے معاملات کو پاکیزہ کرنا. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچا تاجر جو ہوتا ہے وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوتا ہے. بہت بڑی نعمت ہے جو لوگ سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. مزدور اگر وہ تھکتا ہے اس کی تھکاوٹ کے دور ہونے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں.
مسلمانوں کے ذمے ہے اپنے معاملات کو صحیح کرو. انصاف ہر مسلمان اس کی مشق کرے، جماعت میں بھی کرنا اور مقام پر بھی کرنا. کسی پر ظلم نہیں کرنا. ظالم چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی. ظلم نہیں کرنا، انصاف کرنا. اللہ توفیق دے. احسان کرنا. احسان کیا ہے؟ اس کے حق سے اس کو زیادہ دینا. اس نے کہا 5 میٹر، آپ نے 5 میٹر 1 انچ کپڑا دیا. اس نے کہا 5 کلو شکر، آپ نے 5 کلو 2 گرام زیادہ شکر دی. تو یہ آپ نے احسان کیا ہے. اور آپ نے 5 کلو 5000 گرام برابر شکر دی تو آپ نے انصاف کیا ہے. انصاف سے بڑھ کر احسان کرنے کی عادت ڈالے مسلمان. اس کی مشق کرنا ہے. اور صحابہ کی صفت تھی ایثار. ایثار کسے کہتے ہیں؟ اجنبی آدمی آیا، بھوکا ہے، مسجد نبی میں اعلان ہوا، بھائی اس مہمان کو کون لے جائے؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا مالدار صحابہ کے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں بچا ہوتا. ایسے حالات، ایک آدمی 80 آدمیوں کو کھانا کھلاتا تھا. ایک مزاج تھا. جو اللہ پر آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے. مہمان اپنے مقدر کی روزی ساتھ لاتا ہے اور میزبان کے گناہ معاف کراتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ اجتماع اس بات کے لیے ہے ہمارے مسلمانوں کے اخلاق اور معاملات ایسے ہو جائیں جیسے صحابہ کے تھے. انصاف کرنے والے، احسان کرنے والے، یہاں تک کہ ایثار کرنے والے. ماں باپ نے مشورہ کیا، بچہ ہمارا اب اس کو تھوڑی دیر میں بھوک لگے گی، وہ کھانا طلب کرے گا، اسی کے لیے تھوڑا سا کھانا بچایا ہے، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے. دونوں نے مل کر یہ طے کیا اس بچے کو بہلا پسلا کے سلا دیں گے. معصوم بچے کو ماں نے بہلا پسلا کے سلا دیا. آنے والے مہمان کو چراغ درست کرنے کے بہانے سے چراغ بجھا کر کھانا کھلا دیا. ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دے، کسی کو پتہ نہیں چلا. مہمان یہ سمجھ رہا ہے یہ بھی گھر کے لوگ میرے ساتھ کھا رہے ہیں. کیا اخلاق، کیا اکرام، کیا احسان، کیا اخلاص. اندھیرے میں یہ کام. آج مسلمان اگر اپنے اخلاق ایسے بنائے، اپنے معاملات ایسے بنائے تو ساری دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے. ورنہ آج انسانوں کو پتہ نہیں، اپنے مالک کو نہیں پہچانا، اپنا ماتھا اپنے مالک کے علاوہ کے آگے دیکھ دیا تو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. آج انسانوں کو پتہ نہیں. اگر مسلمان اپنے اخلاق کو لے کر پھرے، اپنے پاکیزہ معاملات کو لے کر پھرے. اور ایک تیسری ذمہ داری، اپنے مسلمانوں کو بہت ہی اس بارے میں چوکنا ہونا ہے. وہ ہے مسلمانوں کا پاکیزہ معاشرہ. کیسا معاشرہ تھا؟ اللہ اکبر. جوان اللہ کے خوف والے، جوانوں میں اللہ کا خوف و ڈر، عورتوں میں حیا پردہ. ہمارا یہ صوبہ راجستھان مسلمانوں کے علاوہ بھی یہاں کی عورتیں آج بھی جا کر دیہاتوں میں دیکھو، ان کے اندر بھی حیا پردہ ہوتا ہے. یہ پاکیزہ معاشرہ جس میں ہماری ماں بہنیں، ہماری بچیاں محفوظ تھیں. لیکن میرے دوستوں، آج مسلمانوں نے اس اسلامی معاشرے کا خیال نہیں کیا. آج ہماری جوان بچیاں بے پردہ ہیں، ہماری گھر کی ماں بہنیں بے پردہ ہیں. دشمنوں نے اس بات کو چلایا تھا. ہمارے ملک کے اندر یہ پاکیزہ معاشرہ زندہ تھا. باہر کے ملکوں سے یہ بے حیائی، بے شرمی کے لباس، بے شرمی کے کام ہمارے ملک میں داخل کیے گئے تاکہ یہاں کے لوگ جو مل جل کر رہتے ہیں ان کے درمیان فتنہ فساد ہو. ہمیں ہوش سے کام لینا ہوگا. یہ 3 بنیادی اسلام معاشرت کی ہے. حیا ہے، سادگی ہے، پاکیزگی ہے. حیا اسلام کا اہم شعبہ ہے، ایمان کا اہم شعبہ ہے.
اگر مرد عورتوں میں ایمان ہے تو ان میں حیا ہے، اور ایمان نہیں تو وہ بے حیا ہو جائے. اور جب آدمی بے حیا ہو جائے گا تو پھر نہ بڑوں کو دیکھے گا نہ چھوٹوں کو، وہ بے حیائی کے اور گناہ کے کام میں لگ جائے گا. اس لیے مدینہ پاک میں ایک پاکیزہ معاشرہ تیار کیا گیا تھا. باہر سے آنے والے قافلے مرد اور عورتیں آتی تھی، اور یہ مدینے کے پاکیزہ ماحول کو دیکھ کر ان کی زندگیاں بدل جاتی. آپ نے پوچھا مدینے والوں کو کیسے پایا؟ قبیلہ بنو عبد قیس 1300 کلومیٹر دور سے سفر کر کے مدینے کی یہ پاکیزہ زندگی دیکھنے آئے. آپ نے ایک ہفتے کے لیے عورتوں کو مدینے کی عورتوں کے حوالے کیا. عورتوں نے ان کو اپنے گھروں میں رکھا، مردوں کو مسجدوں میں رکھا. اللہ کے فضل سے ایسا ماحول دیکھے آپ نے پوچھا کیسے پایا؟ وہ قبیلہ کہنے لگا اجی انصار مدینہ تو بڑے اچھے لوگ، مدینے کے لوگ بڑے اچھے ہیں. ہمیں اپنے گھر لے گئے، عمدہ کھانا کھلایا، نرم بستر پر سلایا، صبح شام اللہ کا کلام سکھایا، صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کا کام سکھایا. آپ نے دعا دی اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کی اولادوں کی مغفرت فرما، ان کے اولادوں کی اولادوں کی مغفرت فرما. آپ نے یہ دعا دی اے اللہ ان کے بیویوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو بھی آنے والوں کا مہمانوں کا اکرام کرے گا جیسے مدینے والوں نے کیا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا انصار مدینہ کے لیے تھی وہ قیامت تک کے نصرت کرنے والے مسلمانوں کے لیے. آپ خرچ کرو، اللہ مال کو بڑھائیں گے. اپنی اولادوں کی تربیت تب ہوگی جب ہمارے گھر کے اندر یہ پاکیزہ معاشرہ ہوگا. مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچے کی نگرانی کرتے. اپنے چچیرے بھائی 7 سال کے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی سواری پر بٹھائے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. سوال کرنا تو اللہ سے کرنا اور مدد مانگنا تو اللہ سے مانگنا. اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی ایک ایک چیز کی مشق کرنی ہے. جماعتیں جہاں جائے گی مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر کام کرے، ٹک کر کام کرے، جم کر کام کرے، لوگوں کی خوشامد کرے، اپنا کھانا خود بنائے اور اپنے مقامی لوگوں کو بھی ساتھ کھلائے. یہ گشت میں آپ کے ساتھ پھر رہے تھے، یہ تعلیم میں آپ کے ساتھ تھے، یہ مشورے میں آپ کے ساتھ تھے، یہ رات کو آبادی کی محنت میں آپ کے ساتھ تھے. آپ اپنے ساتھ ان کو رکھو، اپنے دسترخوان کو کشادہ کرو. ارے کرو گے بھائی انشاءاللہ. ہاں مسلمان سخی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں پہلا بیان یوں فرمایا سخاوت جنت کا درخت ہے، اس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہے، سخی اس کو پکڑا رہے گا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا. بخل جہنم کا درخت ہے، اس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہے، بخیل اس کو پکڑا رہے گا یہاں تک کہ جہنم میں چلا جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستو اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتیں جہاں جہاں بھی جا رہی ہے مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر کام کرے. ہمارا مشورہ ادھورا ہے اگر مقامی ساتھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. آپ مشورہ کر کے ان کو بتاؤ تاکہ ہر مسجد میں مشورہ زندہ ہو. آپ ان کو تعلیم کر کے بتاؤ تاکہ ہر جگہ تعلیم زندہ ہو. آپ ان کو گشت کر کے بتاؤ تاکہ ہر جگہ گشت زندہ ہو. جماعتیں مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر کام کریں. ایک چلہ ایک ماہانہ جوڑ کے حلقے میں لگاؤ. ایسے نہیں 2 دن 4 دن پھر کر پورا ضلع کراس کر دیا. جم کر ٹک کر کام کرو. صحابہ جہاں جاتے تھے جم کر ٹک کر کام کرتے تھے. صحابہ کے کام کو دیکھو، جہاں گئے وہاں کے لوگوں کو ساتھ لیا، ان کے ساتھ ادب اخلاق سے پیش آئے، ان کو اپنی عبادت دکھائی، ان کو اپنی دعوت دکھائی، ان کو رات کو اٹھ کر مانگنا سکھایا. بس ان کی زندگیاں بدل گئی. یہاں تک کہ ان کے لباس بدلے،
ان کا معاشرہ بدلا, یہاں تک کہ ان کی زبانیں تک بدل گئی. آپ دیکھو افریقہ کے علاقوں میں جا کر دیکھو, صحابہ کی جو زبان تھی وہ زبان وہاں بھی زندہ ہو, کیونکہ سب کو ساتھ لے کر کام کرنا مقامی لوگوں کی ذمہ داری ہے. اپنے ساتھیوں کے ساتھ دے, جماعتوں کا ساتھ دے. یہ 3 کام جو میں نے عرض کیے, عمومیت سے رہنا, جماعت کو لازم پکڑنا اور مسجد سے چمٹے رہنا. اگر کمزور بکری اپنے ریوڑ کے ساتھ چلتی ہے تو مضبوط بھیڑیے سے بھی بچ جاتی ہے, اور مضبوط بکرا اپنے ریوڑ کو چھوڑ دے تو بھیڑیا اس کو کھا جاتا ہے. انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے. اس لیے جماعت چمٹی رہے, عمومیت سے رہے, کھانا ایک ساتھ, نماز ایک ساتھ, سفر ایک ساتھ, مشورہ, تعلیم, گشت, ایک ایک عمل میں پوری جماعت چمٹی رہے, مسجد کے ماحول میں رہے. اگر خدمت کے لیے جائیں تو خدمت کا اندر ایک جذبہ بنے, ہم اپنے مال سے اپنا پیسہ لگا کر دکاندار سے سامان لیں گے, اور دکاندار سے سامان لے کر دکاندار کو پیسہ دے کر ہم اس سے اچھی بات کر کے بتائیں. اگر آپ نے پہلے ہی کہہ دیا جماعت آئی ہے, دکاندار کہے گا سامان لے لو, پیسہ مت دینا, پہلے پیسے دے دو, اب اس سے بات کرو. جماعت آئی ہے, تعلیم ہو رہی ہے, نماز کے بعد بیان ہوگا, عصر کے بعد گشت ہوگا, آپ تشریف لائیں, وہ اپنا انتظام کر کے وہ بھی آ جائے گا. جہاں جہاں جائیں اس بات کو خوب یاد رکھو, چاہے مقام پر ہو چاہے جماعتوں میں ہو, ہم علماء کا خوب احترام کریں. آج پوری دنیا میں اس کی کوشش ہے, علماء کو عوام سے کاٹ دو تاکہ عوام جاہل و جاہل بن جائے. آج یہ موبائل کے ذریعے لوگ معلومات حاصل کرتے ہیں, ان کو معلوم نہیں کہ اس کے راستے سے کتنا جہل دنیا میں تقسیم کیا جا رہا ہے, صحیح بات کو غلط بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. آپ اگر قدم اٹھا کر ایک عالم کے پاس جاتے, فرشتے تمہارے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے, مچھلیاں دعائیں کرتی, چیٹیاں دعائیں کرتی, اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی. علم اور علماء کی قدر, اس لیے ہم جماعت میں بھی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے. صبح کی تعلیم میں تجوید کا حلقہ, قرآن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر قرآن پڑھنا صحیح ہو گیا, نماز صحیح ہوگی, اور نماز صحیح ہو گئی تو زندگی صحیح ہوگی. اس لیے قرآن کو سیکھا جائے, ہر گھر میں قرآن کا سیکھنا زندہ ہو, ہر بچہ قرآن پاک کے مکتب میں داخل ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو بھائی سب فکر کریں گے, کون کون فکر کرے گا بولو؟ ایک تو خود کو قرآن سیکھنا ہے, ایک ہر گھر میں سیکھنا سکھانا زندہ کرنا ہے, اور ہر بچے کو قرآن پاک کے مکتب میں داخل کرنا ہے. اگر ہم نے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا, قیامت میں یہ بچے ماں باپ کے خلاف ہو جائیں گے, اور جب ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ کہیں گے یہ ماں باپ تھے جنہوں نے ہمیں قرآن نہیں سکھایا. اپنے گھر میں قرآن کا سیکھنا سکھانا کرو. مدینہ منورہ میں ہر گھر میں قرآن سیکھا جا رہا, اور مکہ مکرمہ میں جتنا قرآن اترتا جاتا تھا اتنا قرآن گھروں میں سیکھا جاتا تھا. آپ دیکھو ذوالنیرہ ایک خاتون ہے, ابو لہب کی باندھی ہے, اور چپکے سے اس نے قرآن سیکھنا شروع کیا. وہ ظالم ایسا تھا, اس باندھی کو مارا کرتا, اس کی عبادت پر اس کو ستاتا تھا. اس نے چپکے چپکے قرآن سیکھا, چپکے چپکے نماز پڑھنے لگی. اللہ کا کرنا بڑھاپے میں اس کی آنکھیں چلی گئی, نابینا ہو گئی. حضرت ذوالنیرہ رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئی. تو وہاں کے جو سردار تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, وہ آ کر کہنے لگے دیکھ تو نے ہمارے معبود کو چھوڑا تو ہمارے معبود ناراض ہو کر تیری آنکھیں لے لیے. اس نے جواب دی تمہارے معبود کو تو یہی پتہ نہیں چلتا کون عبادت کے لیے آتے کون نہیں آتے, وہ کیا میری آنکھیں لیں گے؟ میری آنکھیں تو مقدر میں لکھی تھی, والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, اچھی بری تقدیر تو اللہ لکھتے ہیں, میری آنکھیں لکھی تھی جانا تو چلے گئی. ان سردار سے کہنے لگی سنو اللہ اس پر قادر ہے, میری آنکھیں اس بڑھاپے میں دوبارہ لوٹا دے.
ابھی یہ بات ختم ہوئی اور اللہ نے اس بوڑھی عورت کی آنکھ دوبارہ لوٹا دی. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ہر جگہ قرآن کے سیکھنے کا نظام بناؤ. اللہ کا کلام ہے، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا، اللہ نے وعدہ کیا قرآن کی حفاظت کریں گے. جیسے جزدان کی بھی حفاظت ہوتی ہے قرآن کی وجہ سے، ایسے انسان کی بھی حفاظت ہوگی اس قرآن کی وجہ سے. صحابہ کے یہاں معصوم بچے قرآن حفظ کر لیا کرتے. ابھی کئی واقعات ہیں، 8-10 سال کے بچوں نے 6 مہینے میں 1 سال میں حفظ قرآن کیا. جو قرآن پڑھے گا بچہ، ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے بلا کے اس کے ماں باپ کی عزت ہوگی، احترام ہوگا. ایسے جوڑے خوبصورت پہنائے جائیں گے، ساری دنیا کے پیسے ملا لو اس جوڑوں کو خرید نہیں سکتے. ایسے قیمتی لباس، ایسے قیمتی تاج، ایسا ان کا اونچا مقام. اس لیے سب نیت کرو ہم اپنے بچوں کو اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ. قرآن پاک کے مکتب ہو، جماعتیں جہاں جائیں وہاں فکر کریں. اور جو ہمارے بھائی آئے ہیں یہ بھی اپنی مسجدوں میں 100% بچوں کے قرآن پڑھنے کی فکر کریں. 2 استاد ہیں، تیسرا استاد رکھنا ہے. لاؤ بھائی ہم 2-3 آدمی مل کر اس استاد کی تنخواہ ہے 15, 20, 25 ہزار، لاؤ اس کو ہم تنخواہ دے دیں. خیال کرو. تو جماعتیں جہاں جائے علماء سے ضرور ملاقات کرو، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کو عبادت یقین کرو. قرآنوں سے ملو، دنیا کے ذمہ داروں سے ملو، اور یہاں تعلیم کا عمل چلتا رہے. منتخب سے پڑھ رہے ہیں سارے باب، ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت تبلیغ اور بطور پرہیز کے لایانی سے بچنا. ان ساری کتابوں کو اطمینان سے پڑھتے چلے جاؤ. پھر اس کے بعد روزانہ ایک ساتھی مکمل 6 نمبر بیان کرے. یہ 6 صفات ہیں. اگر زندگی میں آ گئے یہ آدمی داعی بنے گا. داعی کون ہوتا ہے؟ بولو داعی کون ہوتا ہے؟ جو اعمال کے راستے سے اللہ سے لینے والا بنے اور کسی حال سے متاثر نہ ہو. صحابہ داعی تھے، ہر حال میں دین پر چلتے تھے. بھوکے ہو، پیاسی ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، بیماری ہو، سردی ہو، گرمی ہو، خوف ہو، لمبا سفر ہو، چاہے سواری نہ ہو، ہمت کے ساتھ چلتے تھے. ہماری جماعتیں جب جم کر کام کرے گی نا پھر یہ داعی بن کر آئیں گے. اپنا کھانا قیلولہ ظہر کے پہلے کر لو. صحابہ ظہر کے پہلے قیلولہ کرتے تھے. سنتوں کو زندہ کرتے چلے جاؤ. ظہر کے بعد مقامی ساتھیوں سے دعوت کی بات کرو، ذمہ داری بتاؤ، دعوت کے اعمال کی ذمہ داریاں ایک ایک کو سمجھاؤ. اس طرح ہماری پوری جماعت ہر وقت مشغول رہے. دوپہر کی تعلیم میں فضائل اعمال اور صدقات بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھو. یہ فضائل اعمال اور صدقات وہ کتابیں ہیں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کا بدلنے کا ذریعہ بنے. 70 سال کا بوڑھا آدمی دوپہر کی تعلیم میں جب 3 دن میں نکلا اور بیٹھا اور فضائل صدقات میں خبر کے عذابات کو سنا، ہچکیاں مار کے رونے لگا. جو گناہوں میں لت پت، داڑھی نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، گناہ کے کام کرے، حلال حرام کی تمیز نہ ہو، ایسا آدمی اپنی زندگی بدل لے. اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے بچوں کو جماعتوں میں بھیجا. آج اس کے پوتے حافظ قرآن بن گئے، عالم دین بن گئے. ایک آدمی کے بدلنے پر خاندان بدلتا ہے. اس لیے دوپہر کی تعلیم میں ہمیں بڑے اہتمام سے فضائل اعمال اور صدقات پڑھنا ہے. اور 1 گھنٹہ کم سے کم ضروری باتوں کو سیکھو. فرائض، واجبات، الاہم فالاہم کے تحت سنتیں، دعائیں، ضروری مسائل. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اعمال دعوت کے جو اصول ہیں وہ بھی اپنے ساتھیوں کو بتاؤ. گھر کی تعلیم کے 5 عمل کیا ہے؟ ایک تو طریقہ بتاؤ صحابہ کا، ایک اصول بتاؤ جو نظام الدین سے بتایا جا رہا ہے. آج مسلمان کو معلوم نہیں نظام الدین سے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ سیرت سے بتائی جا رہی، قرآن اور حدیث سے بتائی جا رہی. ہم نہیں جانتے، ہم بیٹھ کر پوچھیں، علماء آپ کو بتائیں گے. گشت کرنا کیوں ہے، مشورہ کرنا کیوں ہے، شب گزاری کیوں ہے، ماہانہ جوڑ کیوں ہے، 6 مہینے پر وقت لگائی ہوئی مستورات اپنے محرم کے ساتھ کیوں جڑتی ہے. سارے عمل مدینہ پاک کے اندر ہفتہ واری تعلیم ہوتی تھی.
ہفتہ تعلیم ہوتی تھی. عورتوں نے کہا حضور یہ مرد تو بڑی سبقت کر گئے, ہم عورتوں کو کچھ سیکھنے نہیں ملتا. آپ نے فرمایا ہفتے میں 1 مرتبہ جمع ہو جایا کرو. آپ نے ہفتہ واری تعلیم اپنی نگرانی میں شروع کی اور اہتمام سے آپ جاتے تھے اور عورتوں کو پردے میں پوری دین کی بات بتا, تعلیم کا حلقہ لگتا تھا. جماعتیں جہاں جائیں گی, جو ہمارے بھائی مسلمان جہاں جہاں محلوں میں ہیں اس کی فکر کرے, مسجد کے راستے سے, مشورے کے راستے سے ہر جگہ 15 20 25 گھروں کے درمیان ہفتہ واری تعلیم شروع کرائے. 2 عورتیں عشرے والی, 3 عورتیں 3 دن والی, مشورے کے ساتھ ان کا عمل شروع ہوتا ہے. ایک ایک عمل کو پوری فکر کے ساتھ. تو یہ سارے اصولوں کا مذاکرہ ظہر کے تعلیم کے بعد اپنے ساتھیوں کو کرایا جائے. فرائض معلوم نہیں بتاؤ, واجبات معلوم نہیں بتاؤ. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو علماء کی صحبت میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے ان کو معلوم نہیں وضو کو توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے اگر واجب چھوٹ جائے. مسجد میں علماء کو لے کر بیٹھے. جب ہمارے علماء عوام میں رہیں گے تو جہل کا مشاہدہ کریں گے, تب یہ لوگوں کو ڈرانے والے اور اعمال پر فضیلت اور خوشخبریاں سنانے والے بنے. ہر عالم کی ذمہ داری ہے عموم کے ساتھ, عوام کے ساتھ, عمومیت کے ساتھ مسجدوں میں رہے اور یہ عوام کو ان کی ضرورت کا علم دیتا چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیسے تیار کیا تھا. جب وہ ایک ملک میں گئے, وہاں سینکڑوں علماء کے استقبال میں, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگایا اور اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کر کے بتایا اور یوں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے حبیب اس طرح وضو کیا کرتے تھے. بس اتنا بیان. تو کیوں بھائی آپ بھی جماعتیں اور ہمارے مسلمان بھائی آنے والے بھائیوں کو مسجد میں وضو کر کے سب بتاؤ گے انشاءاللہ؟ سب نیت کرو, ہم بتائیں گے انشاءاللہ. وضو بتاؤ, نماز بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم آئی, انہوں نے کہا نماز کا اول وقت اور نماز کا آخر وقت بتاؤ. آپ نے لکھ کر نہیں دیا, آپ نے بیان نہیں فرمایا, آپ نے ایک دن پورے مدینے والوں کو ایک دن ہر نماز کا اول وقت ہوتے ہی نماز پڑھ کے بتایا. سب نے جماعت میں شامل. آپ سوچو ساری قوم ہر وقت مسجد سے متعلق تھی, جب نماز کا وقت ہو گیا کھڑے ہو گئے. اور دوسرے دن آپ نے اخیر وقت میں نماز پڑھ کے بتایا. ہر نماز کا وقت اول بھی ہوتا ہے, اخیر بھی ہوتا ہے. اذان مردوں کی فرض نماز کے لیے ہے. اذان سنت مردوں کی فرض نماز کے لیے ہے جو مسجدوں میں جماعت ہوتی ہے. لیکن گھر کی عورتوں کے لیے اذان نہیں ہے. وقت داخل ہو جائے وہ اپنے مصلی پر آ کر نماز پڑھے. برا مت ماننا, ہمارے مسلمان بھائی اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں. میرے بزرگوں, ہمیں تو اپنی نماز کا طریقہ معلوم نہیں, حالانکہ ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بھی نماز کا طریقہ معلوم کرنا چاہیے. عورتوں کی نماز میں حیا ہے. مرد کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں, عورتیں اپنے کاندھوں تک ہاتھ اٹھاتی ہیں. ایک ایک عمل کو معلوم کرو. مرد کیسے ہاتھ باندھتے ہیں؟ جب تک ہم اپنے علماء کی قدر نہیں کریں گے, علماء سے تعلق نہیں بٹھائیں گے. آپ نے اپنا گھریلو ڈاکٹر رکھا ہوا ہے, لیکن اپنے گھر اور خاندان کا کوئی عالم ہمارا نہیں ہے. جب اس سے ملے, اس کو تیار کرے, اس عالم کے ساتھ اپنے بیٹھے, معلوم کرے بھائی زکوٰۃ ہم پر کتنی فرض ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے مال کو پاک کرے, ورنہ یہ مال کبھی بھی ڈوب سکتا ہے. صرف ڈوبے گا نہیں, آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو ڈبا دے. یہ کبھی بھی مال دھس سکتا ہے, صرف دھسے گا نہیں, آپ کے ہاتھ میں آپ کو لے کے دھسے گا. مال کی حفاظت کی گارنٹی کب ہے؟ کہ جب یہ مال پاک ہو جائے تو پوری زکوٰۃ نکالنا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر مسلمان پوری زکوٰۃ نکالنے پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس مال کی زکوٰۃ نکالنے پر خوش ہو کر اتنی برکتیں دیں گے, اتنی برکتیں دیں گے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. مال کمانے سے نہیں بڑھتا,
یہ دنیا والوں کا کمپیوٹر کہے گا سود لے لو 100 پر 2.5 تو 102 روپے 50 پیسے ہو گئے. ان کا کیلکولیٹر کہے گا 2.5 روپیہ زکات دے دو گے 100 پر تو تمہارے 2.5 روپے کم ہو گئے 97 روپے 50 پیسے بچے. اور اللہ کہہ رہے ہیں زکات دینے سے مال بڑھتا ہے, سود لینے سے مال گھٹتا ہے. تو یہ کمپیوٹر پڑھا رہے ہو, یہ کیلکولیٹر سکھا رہے ہو, تو یہ اس سودی نظام کی طرف جا رہے ہیں. مسلمان اگر سود لیتا ہے یہ اللہ سے کہتا ہے اللہ آسمان سے عرش سے نیچے اتر جائیے, آئیے میدان میں, اے نبی جی قبر سے نکل کر باہر آ جاؤ. یہ سود لینے والا مسلمان کہتا ہے اللہ رسول سے مجھے مقابلہ کرنا. کتنی بڑی بدنصیبی کی بات. اور یہ حرام کمائیاں اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو, ان کو بخیل بنا رہے ہو, ان پر مصیبتیں, بیماریاں, لڑائی جھگڑے, ظالموں کو مسلط کرنا, کورٹ کچہری کو حوالے کر کے جا رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کما کے دیا ہے. حلال کمائی, پاکیزہ کمائی, اس میں برکت ہوگی اور اس کا حساب ہوگا. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے مال کو پاکیزہ بناؤ. اس لیے زکات ادا کرنا ایک ہے, کتنی زکات وہ معلوم کرو. دوسری ذمہ داری ہے زکات کس کو دینا ہے یہ معلوم کرو. ایسا نہ ہو نقلی فقیر بن کر آئے اور آپ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دیا, آپ کی زکات ادا نہیں ہوئی, آپ کا مال اللہ کی حفاظت میں نہیں آئے. بہت غور کرنا اس بات کو. ہم نے سونا خرید کر رکھا ہے, بچی کے لیے جائز ہے, اب اس پر ہم نے زکات دیا کہ نہیں دیا؟ بغیر زکات دیا ہوا مال اپنی بچی کے گلے میں ڈالا, گویا کہ مصیبت کا پھندا ڈالا. ہم اپنی معاشرت پر, اپنے معاملات پر, اپنے رہن سہن پر, اپنی کمائیوں پر خوب نگرانی کریں. رمضان کا مبارک مہینہ, اللہ اکبر, یہ مہینہ تو اصل اللہ کے راستے میں پھرنے کا مہینہ. جماعتیں نکل رہی ہے, آپ اپنے مقام پر جا رہے ہو, کوشش کرنا ہر جگہ لوگوں کو خوشامد کر کر کے اس رمضان میں اللہ کے راستے میں نکالو. رمضان اللہ کے راستے میں, صحابہ اللہ کے راستے میں پھرا کرتے تھے. رمضان بھی ان کو اللہ کے راستے میں پھرنے سے نہیں روکتی تھی. بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, دھوپ کی شدت ہے, چلنے کے لیے سواری نہیں ہے, لیکن اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں چھوڑا. بعض لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی تو روزہ چھوڑ دیے. ایسی سخت دھوپ, آپ جا کے عربوں میں دیکھو کیسے سخت پہاڑ, کیسی سخت ریت, گرم ریت. ہمارا تو ایسا نہیں ہے, ہمارا تو روزہ رکھنا آسان ہے, سفر میں بھی ہم رکھ لیتے ہیں. روزہ رکھنا مشکل, لیکن اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں چھوڑتے. کیوں؟ سارے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. ہم بھوک پیاس برداشت کر لیں گے, آخرت میں جو بھوک پیاس لگے گی, موت کی پیاس کی سختی, آخرت کی پیاس کی سختی, سارا سمندر پانی پلا دو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اس لیے سب سے درخواست ہے جہاں جاؤ خوب پھرو, تشکیلی گشت کرو, عمومی گشت کرو, مقام پر ہے وہاں بھی گشت کرو. جماعت میں ہے, مقامی لوگ تعلیمی گشت کر رہے ہیں, آبادی کی محنت کر رہے ہیں, ہماری جماعتیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. ہمارا مشورہ ہو رہا ہے, مقامی لوگوں کو ساتھ لے لیں. عمومی گشت ہو رہا ہے, مقامی لوگوں کو ساتھ لے لیں. رات کو آبادی کی محنت کریں. ہر جماعت اور ہر مسجد کی جماعت, ہر مسلمان اللہ کے گھر کو وقت دے, مسجد سے چمٹے رہے. اپنا خالی وقت یہ تو عام مسلمان کو لیے, ہر مسلمان اپنا فارغ وقت مسجد کو دے. لیکن آپ جیسے دینداروں کے لیے اپنے راحت آرام کے نقشوں کو کم کرو. 8 گھنٹے آرام کرتے تھے, 6 گھنٹے آرام کریں گے, یہ 2 گھنٹے آرام کے بھی اللہ کے گھر کو دیں گے. 8 گھنٹے کماتے تھے, 6 گھنٹے کمائیں گے اور یہ 2 گھنٹے بھی اللہ کے گھر کو دیں گے. کیوں بھائی سب ایسا کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ سچا ارادہ کرو. جہاں جہاں آواز جاری, سارے مسلمان نیت کریں ہم روزانہ اپنی مسجدوں کو وقت دیں گے انشاءاللہ. ہاں, تشکیلیں کرو,
جماعتیں بناؤ، نقل جماعتیں نکالو، مسجد کو آباد کرو. مرد بھی نکلے. مدینے کے اندر پہلی جماعت جو نکلی 11 مرد اور 4 عورتوں کی حبشہ کی ہجرت کر کے آئی. اللہ نے ہمارے حضرت جی کو وہاں پہنچایا. حضرت جی مولانا صاحب ابھی اجتماع کے لیے گئے تھے. لاکھوں کا مجمع تھا، سینکڑوں ملکوں کے لوگ جمع ہوئے تھے. اسی حبشہ میں وہ جو مستورات کی پہلی جماعت کے جانے سے آج بھی ان حبشہ والوں میں صفات اور خوبیاں موجود ہیں. حضرت بلال جن کے نام سے محبت، جن کی اذان سے محبت سارا مسلمان ان سے محبت کرتا ہے، وہ بلال حبشہ سے ہجرت کر کے آئے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں مستورات کی جماعتیں بناؤ. اور دیکھو ایک سنہرا موقع ہے. عصری کالج، عصری طلبہ، کالج اسکول کے بچے، ان کی چھٹیوں کا موقع ہے. اگر آپ لوگوں نے، ہر محلے کے ذمہ داروں نے، ہر محلے کے مسلمانوں نے تھوڑی فکر کر لی تو یہ بچے اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے، ان کی زندگیاں بدلے گی. ورنہ لاکھوں کروڑوں اسکول کالج کے بچے ان چھٹیوں میں اپنے ماں باپ کی حلال کمائی کو لے کر حرام کام کر کے آتے ہیں. ایسے گندے اور گھناؤنے کام کر کے آتے ہیں. پوری دنیا میں یہ چاہا جا رہا ہے اسکول کالج کے راستے سے یہ بچے دہریے بن جائے، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے بن جائے. اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہو تو ان کی تربیت کرو. نکلنے سے پہلے ان کا جوڑ رکھو. جہاں جوڑ ہو گئے ان کی تشکیلوں کو قابو کرو. اور جن ساتھیوں نے چلے لگائے ہیں، 4 مہینے لگائے ہیں، ایسے ذمہ دار ساتھی ان جماعتوں کے ساتھ جوڑو. ورنہ بچے پکنک کے بہانے سے، گھومنے پھرنے کے بہانے سے پھر یہ ایسے گھناؤنے کام کرتے ہیں. نہ لڑکی کا خیال نہ لڑکے کا خیال. کئی جگہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کئی جگہ بچے ڈوب گئے ہیں، کئی بچوں نے لڑائی کر کے ایک دوسرے کو مار دیا ہے، کئی جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو گئے. یہ جان و مال کے برباد کرنے پر آپ کی بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ تم ذمہ دار تھے. اس لیے اپنے بچوں کو گھر کی تعلیم میں، قرآن پاک کے مکتب میں بٹھا کر ان کا ذہن بناؤ کہ تم ڈاکٹر بنو، تم انجینئر بنو، تم MBBS کرو، تم LLB کرو، تم دنیا کے کسی شعبے میں جاؤ. لیکن یاد رکھنا تم مسلمان ہو، اللہ کے بندے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو. ایسا نہ ہو دنیا پڑھتے پڑھتے یہ دنیا کا یقین تمہارے دل میں کب چپکے سے داخل ہو گیا اور اس فساد یقین کے ساتھ، بگڑے ہوئے یقین کے ساتھ تم قبر میں جاؤ گے، فرشتے بٹھائی کریں گے. آدمی بازار میں رہتا ہے، چیزوں میں رہتا ہے، بازار کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اسی کو سنتا ہے، اسی کو بولتا ہے، اسی کو سوچتا ہے. کب چپکے سے ان اسباب کا، فال کا، چیزوں کا یقین اتر جاتا ہے آدمی کو پتہ نہیں چلتا. سب سے بڑی مصیبت قبر کے اندر جب سوال کرے گا فرشتہ من ربک، یہ جواب نہیں دے پائے گا. کیوں؟ کہ اس نے اسباب کو بولا تھا. ہائیڈروجن آکسیجن ملاؤ تو پانی بنے، ارتھنگ ملاؤ، کرنٹ ملاؤ تو بجلی آئے. تو چیزوں سے چیزوں کو جوڑا ہے. یہ نہیں بولتا ارتھنگ کہاں سے آئی ہے، کرنٹ کہاں سے آیا ہے، بجلی کہاں سے آئی ہے، پانی کہاں سے آیا ہے، بادل کس نے چلایا ہے، زمین کس نے بنائی ہے، غلہ کس نے اگایا ہے، یہ عقل کس نے دی ہے، انسان کس نے بنایا ہے. مسلح کو بھول گئے. ایسا باغی بندہ تو فرشتہ جب دیکھتا ہے یہ جواب نہیں دے پا رہا، ایسا مارتا ہے ہتھوڑا کہ 70 ہاتھ زمین میں پھنس جاتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ان بچوں کو سنبھالو، لاڑ محبت پیار سے ان کو لے کر مسجد اور ہمارے مساجد سے جوڑو. ہر جماعت اس کی فکر کرے، مسجد کے لوگ بھی اس کی فکر کرے. سارے مسلمان آپ عقل مند ہو، ہوش مند، سمجھدار لوگ ہو. اگر آپ تھوڑی فکر کرو گے آپ کے محلے میں حیا پردہ زندہ ہوگا. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ہمارے پنجاب کے تھے. اللہ اکبر، کیا ان کا کمال تھا، نظام الدین سے تعلق تھا. دنیا میں کہیں بھی گئے وہ یہ کہتے رہے نظام الدین سے جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو اگر ایک بچہ بھی چلائے گا اللہ کی مدد پائے گا اور وہ بات چل کے رہے گی. اس طرح جماعتوں کو اللہ کے راستے میں تھکنا ہے. ہر مسلمان جو مجاہدہ، میں نے شروع میں عرض کیا، ہر تھکنے کو مجاہدہ نہیں کہتے، لیکن مجاہدے کا مطلب تھکنا ہے. کسان تھکتا ہے،
حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسان تھکتا ہے زمین نرم ہوتی ہے انسان بھی مٹی کا ہے اس کا مزاج بھی مٹی کا ہے جب دائی تھکتا ہے مسلمان کے پیچھے تھکتا ہے تو مسلمان کا دل نرم ہوتا ہے قلوب متوجہ ہوتے ہیں جماعت میں نکل کر تھکو عبادت میں تھکو اذان سے پہلے وضو ہر عمل سے پہلے حاضری عمل کے انتظار پر عمل کا ثواب ملے کتنے جوان گناہوں میں پڑے ہوئے تھے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں رات کو 2 بجے 3 بجے ٹھنڈ راتوں میں دن بھر کے تھکے ہوئے گرمی کی چھوٹی راتوں میں گھنٹوں پہلے اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں جوانوں کو دیکھا گیا ہچکیاں مار مار کے رو رہے زندگیاں بدل رہی ہے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ زندگی کو بدلنے کا بہترین اور آسان راستہ ہے اپنے زندگی کے مقصد کو پہچاننے کا آسان راستہ ہے تو جہاں جماعتیں جائے گی رات دن کے اعمال اپنے ساتھیوں کو اعمال میں تھکانا پھرنے میں تھکانا خدمت میں تھکانا اپنے سامان اٹھا کر پیدل چلانا اور پھر راتوں کو اٹھ کر گریہ وزاری یہ اعمال مساجد یہ اعمال نبوت یہ اعمال ہدایت 21 سال 20 سال گزرے مکے والوں کو ان کو اللہ نے ہدایت نہیں دی اتنے سخت دل لوگ تھے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر مکے مکرمہ میں داخل ہوئے کسی کو تلوار کا اشارہ نہیں کیا کسی کو ڈانٹا نہیں کسی کو جھڑکا نہیں کسی کو غصہ نہیں کیا آپ نے کیا کیا آپ نے کیا کیا آج ہماری جماعتیں اگر وہ کر لے تو سخت دل ایک عورت تھی ہندا آپ کے چچا کے قتل پر سینہ چیرا تھا کلیجہ چبایا تھا انگلیاں کاٹی تھی ناک کان گلے کاٹ کر اور آپ اس کا ہار بنایا تھا اور اپنے گلوں میں پہنا گلے کا ہار بنا کر پہنا تھا ایسی سخت دل عورت اس مکے مکرمہ والے دن میں فتح مکہ کے دن پسیج گئی رونے لگی شوہر سے کہا ابو سفیان سے کہ یہ لوگ مسلمان بڑے اچھے لوگ ہیں ان کے ہی رشتے دار تھے لیکن پہچان نہیں پا رہے تھے سخت دل جہالت اور غفلت نے ان کو دور رکھا ہوا تھا جب ان صحابہ نے مسجد میں طواف کیا مسجد میں نمازیں پڑھی مسجد میں تلاوت کی مسجد میں ذکر کیا مسجد میں دعا کی مسجد میں اکرام اور خدمت کیا دشمن بھی ان اعمال کو دیکھ کر ٹھیک ہو گئے ان کے دل نرم ہو گئے داعی کے تھکنے پر داعی کے عمل کی پابندی پر داعی کی دعاؤں پر انسانوں کے سینے کھل جاتے ہیں اس لیے نیت کرو انشاءاللہ ہمیں بھی تھکنا ہے اور ہمیں بھی ان اعمال کو کرنا ہے اور اپنے طے کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے جو میں اس کے لیے سب تیار ہیں کون کون کہتا ہے مجھے زندگی بدلنا ہے آج سے ہاتھ اٹھاؤ ہمت کے ساتھ نیت کر رہے ہیں سب لوگ اپنی زندگی بدلنا ہے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ ارے بھائی پیچھے والوں کی آواز نہیں آئی بولو سب لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی بدلنا ہے اٹھو کیا بدلنا ہے گناہوں سے توبہ کرنا ہے اٹھا دو سب رمضان المبارک سامنے ہے کوشش کرو سب نکل جاؤ جنہوں نے سہانا چلا لگایا 4 مہینے لگائے اب وہ رمضان میں عشرے کا احتکاب کرے اٹھاؤ احتکاب کرے رمضان میں عشرے کا اور جن کا وقت لگا ہے اور رمضان المبارک میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 3 دن لگائے مردوں کی جماعت بنائے ماں مسورات جماعت بنائے اس کی کوشش کریں ہمارے سارے بھائی نئے مسلمان جو مسجد کو آئے ہیں وہ مشورے میں بیٹھے وہ تعلیم میں بیٹھے وہ گشتوں میں جائیں کتنے مسلمان ہیں جو سال بھر ہمارے ہاتھ نہیں آتے تمہارے سال بھر کی قربانیوں پر رمضان میں اللہ ان کو مسجد کی طرف بھیجتے ہیں اگر مسلمان رمضان کا چاند دیکھ کر مسجد کو آیا ہے روزہ رکھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے تراویح پڑھ رہا ہے یاد رکھنا اگر ان کو اعمال دعوت میں نہیں جوڑو گے تو یہ عید کا چاند دیکھ کر مغرب مشکل ہو جائے گی عشاء میں بازار میں چلے جائیں اس لیے سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ سب ساتھی مل کر اس کی فکر کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں رمضان میں ایسی محنت کرنا ہے 100% مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے جو میں کرو گے
دعا کرا دیں، اعلان کرنا، پہلے اعلان کر دو، اعلان کر دو۔ ہاں یہ بھی بول دو بھائی، دیکھو بہت سارے پرچے آپ حضرات نے دیے ہیں، بہت سارے لوگ دعا کے لیے کہنا چاہتے ہیں، بہت ساروں کے دل میں بات رہ گئی، لیکن آپ سب متوجہ رہنا، دعا سب کے لیے ہوگی، جنہوں نے کہا ہے ان کے لیے، جنہوں نے فون کیا ان کے لیے، جنہوں نے پرچے دیے ان کے لیے، جن کے دل میں دعا کی طلب ہے، جن کے گھر کے اندر بھی دعا کا کہنا مستورات کی طرف سے، انشاءاللہ سب کے لیے دعا ہوگی۔ اب دیکھو ضروری بات سن لو،